السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ سب مل کے سورۃ فاتحہ پڑھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آمین۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی شخص کسی سے نیکی کا برتاؤ یا سلوک کرتا ہے اور وہ رد عمل میں ممنونیت میں صرف اتنا کہہ دے کہ جی شکریہ، تو مخاطب اس کا جواب سن کر خوش ہو جاتا ہے اور اس کے دل و دماغ میں ٹھنڈک اور طمانینت کا خوشگوار احساس ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شکر گزار ہونا نہ صرف یہ کہ انسان کو خود خوشی دیتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی خوشی کا باعث بنتا ہے، اور جب ہم دوسروں کے لیے خوشی کا باعث بنتے ہیں تو جواباً ہمیں بھی خوشی ملتی ہے، اور خاص طور پر نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ کسی کی عطا، مہربانی یا نیک سلوک پر اس کا شکریہ ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اس سے انسان کو کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں، نقصان کچھ نہیں۔ ویسے یہ ہر فرد کا اخلاقی فرض بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اپنے خالق و مالک کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا۔ تو گویا بندوں کا شکریہ ادا کرنا دراصل اللہ کا شکر گزار بننا ہے۔ شکریہ ادا کرنے کا ایک بڑا فائدہ خالق کائنات نے یوں فرمایا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا۔ تو یہ اللہ کی بات ہے، اور اللہ کی بات سب سے سچی بات ہوتی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نعمتوں میں اضافہ ہو تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کا اور بندوں کا شکر گزار بننا ہوگا۔ اندازہ لگائیں کہ اللہ کریم کتنا قدردان ہے۔ اگر شکریہ ادا کریں، اس کی نعمتوں، رحمتوں، برکتوں اور عنایتوں پر شکرانے کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کریں تو وہ اور زیادہ نعمتیں عطا کر دیتا ہے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی شخص کسی کو صرف سگریٹ سلگانے کے لیے لائٹر یا ماچس دے دے تو وہ اس کا ممنون ہو کر بار بار شکریہ ادا کرتا ہے۔ شکریہ، مہربانی، نوازش، کرم، تھینک یو وغیرہ جیسے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں انسان اپنے خالق و مالک اللہ کریم کے احسانات کو تو کبھی شمار بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر کوئی غلط چیز میں بھی تعاون کرتا ہے تو انسان اس کا شکر گزار ہوتا ہے، تو نیکی کے کام میں تعاون کرنے کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب الفوز الکبیر کے شروع میں اس حقیقت کو یوں بیان کیا ہے، آلاء اللہ علی ھذا العبد الضعیف لا تعد ولا تحصى۔ اس ضعیف اور ناتواں بندے پر اللہ کریم کی نعمتیں اس قدر ہیں کہ نہ تو ان کا احاطہ کیا جا سکتا ہے اور نہ انہیں شمار کیا جا سکتا ہے۔ اگر بندہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں فوائد اور ثمرات اور بے بہا نعمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ مخلوق کا شکریہ ادا کرے، اور مخلوق کا شکریہ ادا کرنے سے پہلے ہر دم اپنے خالق کی عطاؤں کا شکریہ ادا کرتا رہے۔ یعنی پہلے اللہ کا شکر اور پھر بندوں کا شکر، کیونکہ بندے جو کچھ ہمیں دیتے ہیں وہ کہاں سے دیتے ہیں؟ اللہ ہی کی دی ہوئی نعمتوں میں سے دیتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہتا ہوں کہ انسان تو اللہ کریم کا صرف ایک آنکھ عطا کرنے کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا جس کے ذریعے وہ دنیا جہان بھر کے نظارے کرتا ہے،
سب کچھ دیکھتا ہے اور زندگی کے فیصلے کرتا ہے، دنیا کی دوڑ میں آگے بڑھتا ہے. اگر اس نعمت کی قدر اور قیمت کا اندازہ لگانا ہے تو ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ آپ کی بینائی جاتی رہی اور آپ آنکھ پر ہاتھ رکھ کر زندگی کے معمولات کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. اس وقت آنکھیں بند کر کے کتاب پڑھنے کی کوشش کریں. پڑھ سکتے ہیں، مجھے دیکھ سکتے ہیں، اپنے دائیں بائیں دیکھ سکتے ہیں، آسمان دیکھ سکتے ہیں، زمین دیکھ سکتے ہیں، کوئی رنگ دیکھ سکتے ہیں. یعنی صرف ایک آنکھ کے بند ہونے سے انسان کتنی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. اسی طرح کان ہے، زبان ہے، سانس لینا ہے، ہمارے جسم کا ایک ایک عضو جو کام کر رہا ہے، ان سب چیزوں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے. ایک آنکھ ہی کے بغیر آدمی کی زندگی اندھیر ہے تو باقی اعضاء جسم، قوتوں، سوچوں اور دوسری بے شمار عنایتوں پر بندے کو چاہیے کہ اللہ کریم کا شکر ادا کرتا رہے. کس طرح شکریہ ادا کرے کہ اللہ کریم خوش ہو جائے اور بندے پر اپنی رحمتوں، برکتوں، رضاؤں اور نعمتوں کی رمجھم رمجھم بارش برسا دے. اس مقصد کے حصول کے طریقے اس کتاب میں بتائے گئے ہیں. اب آ جائیے پیج 15 پر. شکر کا مفہوم اور حقیقت. یعنی شکر کا معنی کیا ہے؟ شکر کا لغوی معنی اظہار احسان مندی کرنا، یعنی کسی کے احسان کو اکنالج کرنا کہ اس نے ہم پر احسان کیا ہے. اظہار احسان مندی کرنا. تھوڑے چارے پر صبر کرنے والا جانور جو کم چارہ کھانے کے باوجود موٹا تازہ نظر آئے، یعنی شکایت نہ کرنا، احسان مند ہونا اور شکوہ نہ کرنا. شکر کا متضاد لفظ کفر ہے. شکر کا اپوزٹ کیا ہے؟ کفر. شکر کا لفظ قرآن پاک میں مختلف اشکال میں 77 مرتبہ آیا ہے. 77 ٹائم شکر کا ذکر آیا ہے، جیسے اسم، فعل، مصدر، جمع، مفرد، مبالغہ وغیرہ کے صیغے سے، تاکہ اس شکر کے اثرات جو انسانی زندگی کے اخلاق پر رونما ہوتے ہیں ان کی اہمیت اور اس کی وضاحت ہو سکے. شکر کا اصطلاحی معنی. شکر کے اصطلاحی مفہوم کے بارے میں اہل علم میں اختلاف پایا جاتا ہے. سب سے اچھی تعریف جو ہمیں ملتی ہے وہ ابو فیض ذوالنون مصری کی طرف منسوب ہے. وہ فرماتے ہیں اگر شکر اپنے سے بڑے کا ادا کیا جائے تو وہ اطاعت کی صورت میں ہوگا، اور اگر برابر والے کا ہو تو احسان کا بدلہ دینے سے، اور اگر اپنے سے کم اہم شخص کا ہو تو اسے جزا اور بدلہ دینا اور اس پر احسانات کرنا. یعنی شکر صرف زبانی نہیں ہوتا بلکہ شکر عملی ہوتا ہے. تو شکر 3 طرح کے لوگوں کا ادا کیا جاتا ہے: بڑوں کا، برابر والوں کا اور چھوٹوں کا. بڑوں کا کیسے ہوتا ہے؟ اطاعت کر کے، ان کی بات مان کے، ان کی فرما برداری کر کے. برابر والوں کا احسان کا بدلہ دے کر، ٹھیک ہے. اور اپنے سے چھوٹوں کا، چھوٹوں کا احسان کا بدلہ دے کر، اور اسی طرح برابر والے کا بھی احسان کا بدلہ دے کر، اور چھوٹوں پر احسانات کر کے، یعنی مزید احسان ان پر کرنا. ٹھیک ہے. سہل بن عبداللہ کہتے ہیں شکر سے مراد ہے بڑھ چڑھ کر اطاعت کرنا اور نافرمانیوں سے بچنا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا. اور اسی طرح انسانوں میں سے جو بڑا ہو اس کے ہم شکر گزار کیسے ہو سکتے ہیں؟ جیسے والدین ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے نا، انشکر لی ولوالدیک. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم میرے شکر گزار ہو اور اپنے والدین کے ہو. تو والدین کا شکر گزار کس طرح بننا ہوگا؟ ان کی اطاعت کر کے اور ان کی نافرمانیوں سے بچ کے، ظاہری ہو یا چھپی ہوئی ہو. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر کیسے ادا کرتا ہے؟ اطاعت کر کے اور نافرمانیوں سے بچ کے، گناہوں سے بچ کے. جو گناہوں سے نہیں بچتا وہ دراصل شکر گزار نہیں ہوتا. کہا گیا ہے کہ شکر سے مراد انعامات کرنے والے کی محبت کا دل میں گھر کر لیں، یعنی اس سے محبت کرنا، اور جسم کے سارے حصے مشکور کی اطاعت میں لگا دینا، خدمت میں لگا دینا، اور زبان پر ہر وقت اس کی حمد و ثنا جاری رکھنا، یعنی زبان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا. یہ شکر میں آتا ہے. جناب جنید رحمہ اللہ فرماتے ہیں شکر یہ ہے کہ کبھی اللہ کی نعمتوں پر اس کی نافرمانی نہ کی جائے. جنید نے شکر کی تعریف یہ کی ہے، شکر کی حقیقت شکر ادا کرنے سے عاجزی ہے.
یعنی انسان حقیقت میں کسی کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، خصوصاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، کیونکہ جتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کے مقابلے میں ہماری اطاعت اور فرما برداری بہت ہی کم ہے۔ شبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ انکساری اور عاجزی ہے، اور نیک کاموں کا ہمیشہ کرنا، خواہشات نفس کو کنٹرول کرنا، خوب اطاعت گزاری کرنا، زمین اور آسمانوں کے مالک سے تعلق رکھنا۔ ان سب تعریفات کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ انعامات کرنے والے کی تعریف اور حمد و ثنا اچھے طریقے سے کی جائے، اور اگر کوئی خطا سرزد ہو تو انعام کرنے والے کے سامنے اس کا اعتراف بھی کر لیا جائے، یعنی غلطی مان لی جائے۔ غلطیوں کا اعتراف بھی شکر میں آتا ہے۔ شکر کی حقیقت، یہاں تھوڑی دیر کے لیے حقیقت شکر کے حوالے سے اہل علم کے اقوال ملاحظہ کرتے ہیں تاکہ غلطی کا شائبہ نہ رہے اور ہماری زندگی صحیح خطوط پر استوار ہو سکے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شکر کی حقیقت کیا ہے؟ امام قرطبی فرماتے ہیں انعامات کرنے والے کے انعامات کا اعتراف کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ یہ ماننا کہ اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، زبان سے بھی اس کا ذکر کرنا، دل میں بھی اس کا احساس رکھنا۔ اور جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں تو پھر بار بار ہمارا شکر ادا کرنے کو دل کرے گا۔ لیکن اگر ہمیں یہ احساس ہو کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں تو پھر کبھی آپ شکر گزار نہیں ہو سکتے۔ اور ان انعامات کو منعم کی نافرمانی میں نہ لگانا، یعنی جو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کی خوشی کے لیے خرچ کرنا، وہ اللہ کی مرضی کے خلاف خرچ نہ کرنا۔ چند عربی اشعار کا ترجمہ عرض ہے جو شاعر نے شکر کے حوالے سے کہے ہیں۔ اللہ نے تجھے رزق دیا تاکہ تو اس کی اطاعت کرے، اور جو اس نے احسان کیے ان پر شکر کرے، پس تو نے اس کی نعمتوں پر شکر نہیں کیا بلکہ اس کا رزق کھا کر اس کی نافرمانی کے لیے جان بناتا رہا۔ یعنی کس قدر افسوس کی بات ہے کہ اللہ ہمیں کھانے کو دے، ہمیں سونے کی توفیق دے، کہ ہمیں اچھی نیند آتی ہو، ہمیں چلنے پھرنے کی، ہر چیز سے فائدہ اٹھانے کی، آنکھیں، کان، زبان، ہر چیز دی، اور ہم یہ سب کچھ پا کر جو ہمیں وقت ملے، طاقت ملے، صلاحیتیں ملے، ان کو ہم اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں لگا دیں تو کس قدر زیادتی اور ظلم کی بات ہے۔ اسی کو کفر کہا جاتا ہے، ناشکری کہا جاتا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں عبادت کے اندر اللہ کے شکر کی حقیقت کا اظہار اور اعتراف بندے کی زبان سے حمد و ثنا کی صورت میں ہوتا ہے۔ شکر کیسے ادا ہوتا ہے؟ زبان سے ذکر کر کے۔ یہ تو زبان سے نعمتوں کا اثر ظاہر ہوتا ہے، رہا دل سے ظاہر ہونا تو وہ حضور قلبی سے عبادت کرنا، اللہ سے محبت کرنا، اور جسم کے باقی حصوں سے اللہ کی مکمل فرما برداری سے شکر کا اظہار ہوتا ہے۔ یعنی دل میں اللہ سے محبت رکھنا اور دل کے اندر اس بات کا احساس ہونا کہ اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں۔ ان تعریفات سے نتیجہ نکلتا ہے کہ شکر دل سے نعمتوں کے اقرار کا نام اور زبان سے ان کا اقرار اور عمل سے انعام کرنے والے کی رضا کے حصول میں لگے رہنا ہے۔ مثلاً ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار مال عطا کیا تو یہاں شکر کا اقرار یہ ہے کہ بندہ اس مال میں سے اللہ کا حق دے۔ ٹھیک ہے، مال کا شکرانہ کیسے ادا ہوگا؟ کیسے؟ اللہ کی راہ میں دے کر، خرچ کر کے، صدقہ کر کے، یعنی زکوٰۃ ادا کرے، صدقہ دے، رشتہ داروں پر خرچ کرے، دیگر بھلائی کے کاموں میں مال دے، اور پھر اس مال کو اپنی ذات اور اہل و عیال پر بھی جائز طریقے سے خرچ کرے، حرام کاموں میں نہ کرے، ناجائز کاموں میں نہ کرے، اسراف نہ کرے، ضائع نہ کرے، کیونکہ وہ ناشکری میں آ جاتا ہے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں یہ حلال مال تجھے ملا ہے، اسے اپنے لیے وبال جان نہ بنا، یعنی اپنے خلاف حجت نہ بنا، اور جان لے کہ قیامت کے دن حسرتوں کا دن ہوگا۔ سب سے زیادہ حسرت اور ندامت اس شخص کے حصے میں آئے گی جو اپنا مال کسی دوسرے کی نیکیوں کے پلڑے میں دیکھے گا، جس کے جمع کرنے پر وارث تو خوش ہو لیکن جمع کرنے والا رنجیدہ ہو۔ ہائے دائمی حسرت اور بے فائدہ بوجھ۔ یعنی ایک انسان زندگی بھر مال کماتا ہے، گھر بناتا ہے، زیور خریدتا ہے، مختلف کاروبار شروع کرتا ہے،
لیکن اس کو خود کوئی چین، امن، کھانا پینا، آرام کرنا، صحت سے رہنا نصیب نہیں، اور اچانک مر جاتا ہے، تو اب اس کی ساری محنت سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ اولاد، وارث۔ اچھا، اب وارثوں میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو دنیا میں غلط کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اب یہ مال الگ وبال جان بنے گا کیونکہ وارثوں نے اس کو ضائع کیا، حرام کاموں میں لگایا، محنت کسی کی تھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی میں لگایا، یہ وبال جان۔ اور اگر وہ خیر کے کاموں میں استعمال کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر ثواب کس کو ملے گا؟ جو خرچ کر رہا ہے، اس کو تو نہیں ملے گا جس نے خرچ نہیں کیا اور اس کی نیت بھی نہیں تھی، اس کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا۔ مثلاً آپ کے پاس کوئی مال ہے، آپ کا کوئی ارادہ نہیں اسے فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا، بلکہ آپ اس کو اپنے دنیاوی فیشن پر اور دنیا کے مقابلے پر لگا دیتے ہیں، اور نیت بھی یہی ہے کہ جو بھی پیسہ آئے گا عیش و عشرت میں لٹائیں گے۔ اب یہ آپ نے رکھا ہوا ہے کہ اتنے میں آپ کو دنیا سے جانا پڑتا ہے۔ اب جو آپ کے وارث ہیں وہ اگر اس مال کو لے لیتے ہیں اور انہی کے حصے میں آئے گا، آپ ساتھ تو نہیں لے جا سکتے۔ کسی بھی قبرستان میں جا کر دیکھیں، جانے والے اپنے ساتھ کیا لے کے گئے؟ چند گز کا کفن اور بس، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں، اور وہ کفن بھی بوسیدہ ہو جاتا ہے، مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے، کچھ بھی اس سے ہاتھ نہیں آتا۔ تو اگر آپ کی نیت نیکی کے کام میں خرچ کرنے کی اور بعد میں وارث بھی اس کو نیکی میں خرچ کرتے ہیں، پھر تو انشاءاللہ اس کا کچھ اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن نہ آپ کی نیت ہے خیر کے کاموں میں لگانے کی اور نہ وارثوں نے لگایا یا وارثوں نے لگایا، تو اس کا آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات۔ اور یہ کتنی بڑی حقیقت ہے کہ ہمیں زیادہ دن دنیا میں نہیں رہنا، بالآخر جانا ہے۔ تو اس لیے افضل یہی ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں سے کچھ کما جائے، اپنے ہاتھوں سے کچھ کر جائے، اپنے ہاتھوں سے دے جائے، اور زیادہ سے زیادہ اپنی آخرت کے لیے تیاری کرے۔ کبھی سوچیں جتنا ہم نے دنیا کے لیے جمع کر رکھا ہے، کیا اتنا ہم نے آخرت کے لیے دیا، صدقہ کیا، اللہ کی راہ میں لگایا؟ کچھ اپنے لیے بنا کے چھوڑ گئے؟ کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، کوئی کنواں، کوئی خیر کے کام جس سے رہتی دنیا تک لوگ فائدہ اٹھائیں؟ تو شکر گزاری کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی مال پہ شکر گزاری کیا ہے کہ مال آیا، اسے حلال جگہوں پہ لگایا، اللہ کی پسند کے کاموں میں لگایا، اور باقی اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، یہ شکر گزاری۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی آپ کو اللہ اور ریٹرن دے گا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، آپ اللہ کی راہ میں دے کے تو دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ پھر کیسے کم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے آپ کی کمی پوری کر دیتا ہے، یا پھر آپ کو کسی بیماری سے، مصیبت سے، آفت سے بچا دیتا ہے کہ آپ کا مال بچ جاتا ہے، وہ کم نہیں ہوا۔ اور اگر آپ نے کسی کو دیا ہی نہیں تو وہی مال آپ کے پاس تو پھر بھی نہیں رہنا، جو آپ نے اپنے ہاتھ سے نہیں دیا اور وہ آپ کی قسمت کا نہیں، وہ آپ کے پاس نہیں رہنے کا، وہ آگے چلا جائے گا۔ شکر کی فضیلت، شکر کی بے شمار فضیلتیں ہیں، قرآن و حدیث میں جن کا ذکر آیا ہے، تاکہ ان فضیلتوں کی بدولت دل اور جوارح کو وہ کام کرنے کا حوصلہ ملے جن کی بدولت شکر کی نعمت سمیٹی جا سکے۔ چند فضائل درج ذیل ہیں۔ شکر نصف ایمان ہے۔ شکر کیا ہے؟ آدھا ایمان۔ اس سے بندے کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ سلف صالحین سے اس بارے میں بہت سے آثار ملتے ہیں، جیسے سیدنا عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے، انہوں نے فرمایا ایمان کے دو حصے ہیں، ایک حصہ صبر اور دوسرا حصہ شکر ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اپنے فرمان میں جمع کیا ہے، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں ہر صابر و شاکر کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اس معنی کی مناسبت سے ابن قیم نے اپنی پوری کتاب تالیف کی ہے جس کا نام عدت الصابرین و ذخیرۃ الشاکرین لکھا۔ کیا نام ہے؟ عدت الصابرین، ذخیرۃ الشاکرین۔ عدہ ہوتے ہیں تیاری، یعنی جو کچھ انہوں نے تیار کیا کس نے؟ صبر کرنے والا، یعنی ان کا سرمایہ، اور شاکرین کا ذخیرہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ شکر کی منزلت بہت بلند ہے، اس کی منزلت تو رضا سے بھی زیادہ ہے۔ بس رضا تو شکر کے تحت آتی، اور شکر نصف ایمان ہے، اور ایمان کے دو حصے ہیں، ایک صبر اور دوسرا شکر۔ شکر رضا الہی کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر بندہ شکر گزاری کی روش پر قائم رہے تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے،
اور اس کے شکر ادا کرنے سے بھی راضی ہوتا ہے اور اس کی کاوشوں کو قبول فرماتا ہے. پس بندے کو اللہ کی رضا تب حاصل ہو سکتی ہے جب وہ شکر ادا کرتا رہے، جیسے فرمان باری تعالیٰ ہے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے، یعنی وہ راضی ہوتا ہے. شکر عبادت ہے، بلکہ شکر حقیقی بندگی پر دلالت کرتا ہے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر قرآن مجید میں شکر اور عبادت کو ایک ہی جگہ ذکر کیا ہے. مثلاً قلیل من عبادی الشکور، کم ہی میرے بندوں میں سے شکر گزار ہیں. اور فرمایا واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو. نیز فرمایا وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. یعنی جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے وہی اس کا شکر بھی بجا لاتا ہے، اور جو اس کا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ حقیقت میں اس کی عبادت کرنے والوں میں سے نہیں ہے. شکر کرنا انبیاء کی صفات میں سے ایک صفت ہے، یعنی انبیاء سب سے زیادہ اللہ کے شکر گزار بندے ہیں. اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ شکر عبادت کی عظیم اقسام میں سے ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے کہ جب انہیں اللہ کی وحدانیت کا راستہ مل گیا تو انہوں نے شکر کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کی کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے صراط مستقیم دکھا دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ، بے شک ابراہیم ایک امت تھا، اللہ کا فرما بردار اور یکسو تھا، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا، اس کی نعمتوں پر شکر کرنے والا تھا. یعنی وہ ایک امت تھے اس لیے کہ وہ عمل کرنے والوں کے لیے بہترین نمونہ تھے جو نیکی کا کام کرنا چاہیں. اور وہ قانت تھے، یعنی ہمیشہ اطاعت پر قائم رہنے والے تھے، یعنی کہ موڈ کے غلام، کبھی دل چاہا تو کچھ کر لیا، نہیں دل چاہا تو نہ کیا. بالکل اخلاص کے ساتھ اللہ ہی کے لیے یکسو تھے. اور آیت کا اختتام شکر کی صفت پر کیا، یعنی ان کی زندگی کی غرض و غایت اللہ کے شکر کو قرار دیا گیا. یعنی وہ اللہ کے شکر کے لیے جیتے تھے، اللہ کے شکر کے لیے ساری دوڑ دھوپ کرتے تھے. یہ شکر اللہ نے ان کو اپنا راستہ دکھایا، اپنی پہچان دی، اپنی معرفت دی. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے فرمایا الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی. سلیمان علیہ السلام کی حکایت قرآن میں نقل ہوئی ہے. جب اللہ نے ان پر نعمتوں کی بارش کی تو فرمایا ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم. یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. جو شکر کی روش اختیار کرے بس وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے بس بے شک میرا رب بے پرواہ اور بزرگ ہے. اور اللہ نے اپنے بندے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ نبوت اور رسالت اور اس سے ہم کلامی ہونے والی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرے. قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. کہا اے موسیٰ، بے شک میں نے تجھے اپنی رسالت اور ہم کلامی کے ذریعے دوسروں سے چن لیا ہے، پس لے لو جو میں نے تمہیں دیا اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ. نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں اور مومنوں کو کشتی کے ذریعے بچاؤں گا اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کو غرق کروں گا، تو اس حال میں حکم ہوا کہ صرف اسی کی حمد و ثنا کرو. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. پس جب تم اور جو تمہارے ساتھ ہیں کشتی پر بیٹھ جاؤ تو کہو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات بخشی. ہم جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور ہم بھی جب سواری پر بیٹھتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین. تو ایک طرح سے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. تو یہ بھی اس کا شکر ادا کرنا ہے. یعنی کسی بھی موقع پر کسی بھی نعمت پر اللہ کا ذکر کرنا جو ہے یہ دراصل اس کی شکر گزاری ہے.
جناب نوح علیہ السلام شکر کی صفت سے متصف تھے، اسی لیے تو میدان حشر میں لوگ کہیں گے کہ اللہ نے آپ کا نام شکر گزار بندہ رکھا. یہ اللہ کے اس فرمان کی طرف اشارہ ہے، ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کر دیا تھا، بے شک وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا. امام ابن قیم نے فرمایا اس آیت میں نوح علیہ السلام کا ذکر خصوصیت کے ساتھ آیا ہے اور خطاب عام لوگوں کو ہے کہ وہ ان کی اولاد ہیں. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی تابعداری کی جائے، یعنی ہم بھی شکر گزار بنے، کیونکہ وہ آدم کے بعد نو انسانی کے پہلے باپ تھے. اللہ نے طوفان نوح کے بعد انہی لوگوں کو زندہ رکھا جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھے تھے، جیسے فرمایا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے اس کی اولاد کو باقی رکھا. اس طرح یہاں یہ حکم نکلتا ہے کہ جیسے نوح علیہ السلام شکر گزار بندے تھے ویسے ہی شکر گزار تم بھی بنو، کیونکہ وہ ہمارے باپ کے مقام پر تھے. تمام بنی نو انسان کے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو قیام اللیل اتنا طویل کرتے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے. تو آپ سے کہا گیا آپ یہ کام کرتے ہیں حالانکہ آپ کے تو اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں. تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں کہ جس نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، کیا میں اس کے سامنے تہجد میں نہ کھڑا ہوں. اس لیے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب ساتھیوں کو ایسے وصیت کیا کرتے تھے کہ وہ وصیت سونے کے پانی سے بھی لکھی جائے تو کم ہے. آپ نے سیدنا معاذ سے فرمایا اے معاذ، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تم ضرور ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کرو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ اپنے ذکر اور شکر اور اچھی عبادت کے ذریعے میری مدد فرما. کس کس کو آتی اور پڑھتے بھی ہیں؟ الحمدللہ. پڑھیے سب مل کر اے اللہ اپنے ذکر اور شکر اور اچھی عبادت کے ذریعے میری مدد فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے، آپ فرمایا کرتے تھے اے اللہ مجھے بہت زیادہ شکر گزار اور بہت زیادہ اپنا ذکر گزار یا ذاکر بنانا. رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا، کہ اے اللہ بہت زیادہ میں تیرا شکر ادا کروں، بہت زیادہ میں تیرا ذکر کروں. ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے کیونکہ اللہ کی توفیق سے ہی شکر اور ذکر ادا ہو سکتا ہے. بعض اہل علم کے نزدیک شکر کرنے والوں کی دو قسمیں ہیں، شکر عام اور شکر خاص. شکر عام کھانے پینے، کپڑے پہننے اور جسمانی نعمتوں پر. عام شکر کس پر؟ کھانا پینا، کپڑا، جوتا، یہ جو نعمتیں دنیا کے ہمیں ملی ہوئی ہیں ان پر انسان خوش رہے، شکر ادا کرتا رہے. اور شکر خاص توحید، ایمان اور قلبی طاقت جیسی نعمتوں پر، یعنی جو کچھ اللہ نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے نوازا. کتنے ہی لوگ دنیا میں ایمان سے خالی ہیں، تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اپنے دین کی پہچان دی اور سب سے بڑی دولت یعنی قرآن عطا کیا. تو اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے. جنت والوں کی صفت شکر کرنا. ذرا جنت والوں کو دیکھیے، جو نعمتیں اللہ نے انہیں عطا کی ہیں تو وہ اس پر بار بار اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، جیسا کہ روز محشر حساب کتاب والے روز ہوگا. اس کی قابل ذکر مثالیں یہ ہیں، جب اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے جلوہ گر ہوں گے تو فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ. پھر اس دن جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا، پھر مومنوں کو نجات ملے گی اور وہ پل صراط پر لوگوں کا حال دیکھیں گے جو وہاں سے جہنم میں گر رہے ہوں گے. تو مومنین کہیں گے الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالموں سے نجات دلائی. یعنی جو دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے اور ہمارے آس پاس تھے اور ہمیں بھی اللہ کی نافرمانیوں پر ابھارتے تھے، تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کا راستہ الگ ہو گیا اور ہمارا راستہ الگ ہو گیا اور اللہ نے ہمیں کامیابی عطا کی. جب مومنوں کو نہر حیات سے غسل دیا جائے گا اور جو دنیاوی میل کچیل باقی ہوگی وہ صاف کر دی جائے گی اور وہ جنت کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لیں گے. وہ جنت جو اپنی نعمتوں سے جگمگا رہی ہوگی تو وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے اور کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ.
تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں راستہ دکھایا. اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی بھی ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے تھے. جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے اور وہ نعمتیں دیکھیں گے جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہیں اور وہ اس کا ذائقہ اور مٹھاس چکھ لیں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنایا کہ جنت میں جہاں چاہیں ہم مقام بنائیں. جب اہل جنت جنت کی تمام نعمتوں، رعنائیوں اور اپنے مستقل محلوں میں پہنچیں گے، یعنی ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور حوریں ان کی مصاحبت کر رہی ہوں گی، تو اللہ کا شکر ادا کریں گے اور کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ. حمد و ثنا اللہ کے لیے جس نے ہم سے غم اور حزن کو دور کیا. بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا اور اجر دینے والا ہے، قدردان ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے دائمی رہائش والے مقام پر لا اتارا. اللہ سے ہم اسی کا فضل مانگتے ہیں. یعنی انسان اس وقت جب جنت پہ پہنچے گا تو ہر غم سے نجات پا جائے گا. تو اس پر بھی جنت والے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے. انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کی شکر گزاری کرے اور اس کی تعریف کرے اور اپنے اوپر کی گئی نعمتوں کو پہچانے. اس اللہ نے اسے ان نعمتوں کے لیے دیگر مخلوق میں سے چن لیا اور مومنوں میں سے بنایا. یعنی دنیا کی بھی جو نعمتیں آپ کو ملی ہوں ان پر بھی شکر ادا کریں اور شکر خاص بھی ادا کریں دین کی نعمت پر. اس کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب کیا ہمیں روز پڑھنا پڑتا ہے. لوگ آرام سے اپنے گھروں میں رہتے ہیں، گھر کے کام کاج کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سوتے ہیں، اور ہمیں صبح صبح اٹھ کر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے. لیکن آپ نہیں سوچتے کہ آپ اپنی آخرت کے لیے کیا کچھ سمیٹ رہے ہیں. قرآن مجید کا ایک حرف بھی آپ پڑھتے ہیں تو اس پر کتنا اجر ملتا ہے. 10 نیکیاں ملتی ہیں اور زیادہ بھی مل سکتی ہیں جتنے خوبصورت طریقے سے اور اچھے اخلاص کے ساتھ آپ اس کو پڑھتے ہیں. کیا گھر میں بیٹھ کے یہ ثواب مل سکتا ہے؟ یہ درجے بلند ہو سکتے ہیں؟ بازاروں میں پھر کے یہ سب کچھ مل سکتا ہے؟ ابھی تو ہمیں نتیجہ سامنے نظر نہیں آ رہا نا، اس لیے ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں. جب ہمیں قیامت کا دن ہوگا تو پھر پتہ چلے گا، اور اس وقت ہم کہیں گے کاش وہ وقت جو ہم نے اور کاموں میں لگایا تھا وہ بھی اسی میں لگاتے اور آج بڑے درجے پاتے. تو یہ اس وقت ایک امتحان ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا نہیں نتیجہ، اس وقت صرف کام کرنے کے لیے کہا، لیکن بتا دیا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات پر یقین کر لینا چاہیے اور خیر و بھلائی کے کاموں میں آگے آگے رہنا چاہیے. اور جو لوگ پیچھے ہیں ان کو مثال نہیں بنانا چاہیے. جو لوگ نیکی میں ہم سے آگے ان کو مثال بنانا چاہیے اور آگے بڑھتے رہنا چاہیے. حمد و ثنا اس کے لیے جس نے ہم سے غم اور حزن کو دور کیا. بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا اور اجر دینے والا ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے دائمی رہائش والے مقام پر لا اتارا. اللہ سے ہم اس کا فضل مانگتے ہیں. شکر ہی ہمیشگی نعمت کا اصل راز ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ نے جو بھی نعمتیں اپنی مخلوق پر کی ہیں یقیناً وہ اللہ کی طرف سے مخلوق کا امتحان ہے. اب جو ان نعمتوں کی قدردانی نہ کرے اس سے اللہ یہ نعمتیں چھین بھی سکتا ہے، یا پھر تھوڑے عرصے کے لیے ناشکری کی رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے، پھر اچانک سب کچھ چھن جاتا ہے. یعنی بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں انسان کو نعمت ملتی ہے اور وہ اللہ کا شکر گزار ہونے کی بجائے، نیکی کے مزید کام کرنے کے بجائے نیکی میں اور پیچھے رہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اور نعمت دے دیتے ہیں، پھر وہ اور ڈھیلا ہو جاتا ہے، پھر اچانک اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں اور اس وقت پھر انسان مایوس ہو کر رہ جاتا ہے. تو اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ پکڑے، ہمیں نعمتوں کی قدردانی کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت اور اطاعت اور اس کے دین کے کاموں میں اپنا وقت لگانا چاہیے. مگر جس نے اللہ کی نعمتوں کو پہچانا، ان کا حق ادا کیا اور ان پر اللہ کا شکر ادا کیا تو اللہ اس کی نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے، انہیں دوام بخشتا ہے، بلکہ کثرت نعمت کرتا ہے، بڑھاتا ہے، کیونکہ انسان کے شکر ادا کرنے سے ہی اس پر نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. یعنی نعمتوں کے حاصل کرنے میں شکر نسخہ کیمیا کا کام کرتا ہے. فرمان خداوندی ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تب میں اپنے فضل سے زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے. سو اللہ تعالیٰ نے شکر کو انعامات کی زیادتی کا ذریعہ بنایا ہے اور ناشکری کو عذاب کا. یہ اللہ کی طرف سے سچا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذکر کرنے والے میرے ہم مجلس ہیں اور میری زیادہ شکر گزاری کرنے والے زیادہ فضل سمیٹنے والے ہیں. یعنی جو جتنا شکر گزار ہوگا اس پر اتنی ہی نعمتوں کی بارش ہوگی. اللہ جس بندے کو شکر کی توفیق دیتا ہے
اسے زیادہ نعمتیں عطا کرتا ہے اور ان کی حفاظت کرتا ہے اور بقا بھی دیتا ہے. اس لیے شکر کا نام حافظ بھی رکھا گیا ہے کیونکہ یہ موجودہ نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے. اس کا نام جالب بھی ہے کیونکہ یہ گمشدہ انعامات کو کھینچ لاتا ہے. یعنی جب آپ شکر گزاری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو جو آپ سے چھن گئے وہ واپس بھی آ جاتی ہیں. سیدنا علی نے فرمایا نعمتوں کا تعلق شکر سے ہے اور شکر کا تعلق نعمتوں کے بڑھنے سے ہے, اور اللہ کی طرف سے انعامات میں اس وقت تک کمی نہیں ہوتی جب تک بندے کی طرف سے شکر میں کمی نہ آ جائے. شکر کم ہوتا ہے تو نعمتیں کم ہونے لگتی ہیں, شکر زیادہ ہوتا ہے تو نعمتیں بڑھنے لگتی ہیں. سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا قول ہے اللہ کی نعمتیں اللہ کے شکر سے ملتی, اللہ کی نعمتیں اللہ کے شکر سے ملتی, یعنی ان کو آپ خیر اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتے رہیں اللہ اس سے بھی زیادہ دے گا. سیدنا جعفر بن محمد نے سفیان ثوری سے کہا اللہ نے تجھ پر نعمتیں نازل کی ہیں اور تو چاہتا ہے کہ یہ نعمتیں باقی اور ہمیشہ رہیں, تو کثرت سے اللہ کی حمد و ثنا کیا کرو اور ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو. پس اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مبارک میں فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اگر تم شکر گزاری کرو گے تب میں تمہیں زیادہ دوں گا, اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. سیدنا مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں اپنے محسن کا شکریہ ادا کیجیے اور اپنے شکر گزار پر احسان کیجیے, کیونکہ ان احسانات اور نعمتوں کو کوئی دوام نہیں جن کی ناشکری کی جائے. سیدنا حسن بصری فرمایا کرتے تھے اے آدم کے بیٹے تو کیوں کر نعمت الہی کا شکر ادا کرنے سے باز رہ سکتا ہے, یعنی کیوں نہیں تم شکر ادا کرو گے نعمت الہی کا, حالانکہ اس کے شکر کے نتیجے میں اس سے کئی بڑی نعمت تجھے عطا کر دی جائے گی. لہذا تو ہمیشہ ہر نعمت پر شکر ادا کرتا رہے تاکہ اس سے بڑی نعمت مزید تجھے ملتی رہے, یعنی جو ملے اس پر تو اللہ کی طرف متوجہ ہو, اللہ کے آگے رو, اللہ کے آگے گڑ گڑا, اللہ کے بندوں کا حق ادا کر, اللہ تعالیٰ کا زبان سے ذکر اور شکر ادا کر, اللہ سے مزید محبت کر, غافل نہ ہو, تو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اور اضافہ کر دے گا. اس سلسلے میں یہ ضرب المثل مشہور ہے اگر تیرے ہاتھ احسان کا بدلہ دینے سے قاصر ہیں تو شکریہ ادا کرنے کے لیے زبان کو دراز کر لو. یعنی اگر تم ہاتھوں سے کچھ نہیں دے سکتے کسی کو تو زبان سے ہی دینا شروع کر دو, یعنی زبان سے تعریف کر دو, زبان سے شکریہ ادا کر دو, اچھے الفاظ بول دو, کیونکہ بعض اوقات ہم زبان سے بھی کسی کا شکریہ ادا کرنے میں بخیل ہوتے ہیں, احسان مند نہیں ہوتے. حقیقت یہ ہے کہ انسانی زندگی کی درستگی شکر کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے, اور انسانی نفوس اللہ کی طرف رجوع سے ہی پاکیزہ ہوتے ہیں اور خیر و بھلائی پر شکر کرنے سے راہ راست پر قائم رہتے ہیں اور منعم کے ساتھ مضبوط تعلق سے اطمینان پاتے ہیں. چنانچہ منعم حقیقی اللہ تعالیٰ موجود ہے اور اس کا شکر ادا کرنے سے اس کی نعمت میں مزید اضافہ اور بڑھوتری ہی ہوتی رہتی ہے. سیدنا علی بن ابی طالب کا ارشاد ہے اپنے محسن کا شکریہ ادا کیجیے کیونکہ جب نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتی, اور جب ان کی ناشکری کی جائے تو وہ باقی نہیں رہتی. شکر ادا کرنا نعمتوں میں اضافے کا سبب ہے اور ان کے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہے. چنانچہ جب تو محسوس کرے کہ تجھ پر مزید عنایات رک گئی ہیں تو شکر ادا کرنے میں مزید سرگرم ہو جا, یعنی بجائے ناراض ہونے کے اور شکوہ شکایت کرنے کے اور زیادہ اللہ کی طرف راغب ہو جا, کہ ان نعمتوں کی طرف توجہ کر جو تجھے ملی ہوئی ہے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی کام رک جاتا ہے, کسی چیز میں وہ نتیجہ نہیں نکلتا جو نکلنا چاہیے, تو ہم صرف اسی کو دیکھتے رہتے ہیں, اسی پہ جلتے اور اکڑتے رہتے ہیں. تو اس سے نظر ہٹا کے ان چیزوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے جو ہمیں ملی ہوئی ہیں تاکہ اللہ کی طرف سے مزید نعمتیں ملیں. تو سخی اور جواد کی طرف سے مزید نعمتوں کا نظارہ کر سکے, یعنی اللہ عز و جل کی طرف سے, اور وہی تیرے لیے کافی ہے. یہ تو مومن بندے کے لیے دنیا کی خوشخبری ہے, جبکہ آخرت میں اس کے لیے وہ کچھ تیار ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا ہے, نہ کسی کان نے سنا ہے, اور نہ کسی انسانی دل پر اس کا خیال گزرا ہے. یعنی آخرت میں کیا کچھ ملے گا اس کو. اب آپ میں سے کوئی مزید کچھ کہنا چاہے تو کہیے. جی استاذہ, یہ ہم نے پڑھا کہ شکر کرنے سے نعمت بڑھ جاتی ہے اور انسان کو مزید اللہ نوازتا ہے. اس کے علاوہ شکر گزاری کا ایک اور فائدہ یہ بھی نظر آتا ہے, سکون جسے ڈاکٹر بلال فلپس ان کا انزائٹیز اور پریشر اور بہت سارے اسٹریس سے انڈر گو کر رہا ہوتا ہے, تو ایسے میں اس کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے, اور وہ کہتا ہے کہ کوئی جن کا اثر ہے یا پھر اللہ کی تقدیر سے راضی نہیں وہ ہوتا.
تو ایسے میں جو ایک کامن پریکٹس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ وہ کیا کرتے تھے، سجدہ شکر کیا کرتے تھے. تو سجدہ شکر کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ سارا سٹریس، وہ انگزائٹی، وہ ہر چیز ریلیز ہو جاتی ہے. اور سجدہ شکر انسان اس وقت کرتا ہے کہ جب اس کو اپنی نعمتیں یاد ہوتی ہیں. تو جب نعمتیں یاد ہی نہیں ہوں گی تو شکر کس چیز کا ادا کرے گا؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں امام ابن تیمیہ، وہ جیل خانے میں ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا دل سکون سے بھرا ہوا ہے، اگر میں اپنا دل کھول کے دکھا دوں تو یعنی کتنی بڑی بڑی اس طرح کی ان کو ایک فیلنگ، وہ خوش شکر اور گزاری اتنی کا تکلیف احساس. میں وہ کہتے ہیں کہ میں اگر یہ جیل خانہ سونے سے بھر کے اپنے دشمنوں کو دوں تو بھی میں ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا. جی، یعنی مصیبت پر بھی اتنا دل راضی ہے. ہم تو نعمت پر بھی اتنے راضی نہیں ہوتے جتنے اللہ والے مصیبتوں پر راضی ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کی وجہ سے. اور وہ اپنے سجدے میں کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کیونکہ شکر جو ہے وہ انسان کے اندر خوشیاں بھر دیتا ہے، ورنہ انسان ہر وقت جلتا پڑتا رہتا ہے. جی میں بس یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہمیں سب سے زیادہ اس بات کا بہت اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم شکر ادا کریں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ قلیلا ما تشکرون، تھوڑے ہی ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. قلیلا ما تشکرون کا مطلب ہے کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو. تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے شکر ادا کرنا ہے. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کم ہیں ہم میں سے جو شکر ادا کرتے ہیں اور ہاں بہت کم میرے بندے شکر ادا کرتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کا احساس رکھنا چاہیے اور ہمیں اس چیز کا اہتمام بھی کرنا چاہیے ضرور. ایک شخص دعا مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اللہ مجھے اپنے کم بندوں میں شامل کر لے. تو اس سے پوچھا گیا کہ اس سے کیا مراد ہے، تو کہا کہ جو شکر گزار ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا کہ کم لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ اللہ کے احسانات کتنے زیادہ ہیں اور ہمارا رویہ کتنا مختلف. جی بولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. استاذہ، جس طرح سے کہ یہاں پر آج حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، آیات آئیں، تو جس طرح سے سورہ نوح میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا، تو جب میں یہ آیت پڑھتی ہوں تو مجھے آپ کو بہت زیادہ میں مس کرتی ہوں اور اللہ رب العالمین کا شکر بھی ادا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ سے نہ صرف دن میں بلکہ راتوں میں بھی جو ہے وہ آپ سے ہم لوگوں کی ہدایت اور اصلاح کا کام لے رہا ہے. اور وہ اس طرح سے کہ جو نائٹ ڈیوٹی پر گارڈز ہوتے ہیں وہ الحمدللہ آپ کا لیکچر سنتے ہیں. اور اس کے علاوہ الحمدللہ ایک بہت امیزنگ بات یہ ہے کہ خوابوں میں بھی اکثر ہماری اصلاح کے لیے اللہ رب العالمین آپ ہی کے ذریعے ہماری اصلاح کرتا ہے. اور یعنی کہ اگر کوئی اور چہرہ ہم دیکھتے تو ہم شاید کنفیوز ہوتے یا تھوڑا سا گھبرا جاتے، لیکن ہماری اصلاح کے لیے اللہ رب العالمین آپ ہی کے ذریعے یعنی کہ آپ ہی ہماری ہدایت کا ذریعہ بنتی ہیں خوابوں میں بھی. الحمدللہ، اس پر بھی اللہ کا شکر. جی بالکل. اور استاذہ، جس طرح سے کہ شکر پر آیات میں دیکھ رہی تھی کل، تو کچھ تو پھلوں پر رزق ہے اور اس کا شکر، کچھ انعامن کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں. لیکن جس طرح سورہ یوسف کی آیت نمبر 38 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ، تو اس آیت میں مجھے بہت ہی اچھا لگا کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہے کہ یہ جو توحید خاص ہے یہ بھی اللہ رب العالمین کا خاص احسان ہے. اور 5ویں پارے کی آخری آیت جو ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم انہ کان شاکرا علیما، تو یہ بھی اس شکر کے ٹاپک پر مجھے بہت اہم آیت لگی کہ اللہ رب العالمین ہمیں بالکل عذاب نہیں دے گا اگر ہم لوگ شکر ادا کرتے ہیں. بالکل. جزاک اللہ خیر. جب تکلیف آ جاتی ہے تو استغفار سے جاتی ہے، اور تکلیف کے آنے سے پہلے شکر ادا کرتے رہنا چاہیے تاکہ تکلیف آئے ہی نہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس میں ایک اور بھی پہلو ہے استاذہ کہ جب ہمارے پاس جو نعمتیں ہوتی ہیں یا جو کچھ بھی ہے ہم دوسروں سے اس کا کمپیریزن کرنے لگتے ہیں تو اس وقت بھی ہمارے اندر ناشکری آ جاتی ہے اور جو ہمارے پاس موجود ہوتا ہے ہمیں اس کی بھی اہمیت کا احساس کم ہو جاتا ہے. بالکل. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا پہلو ہے. یہ بہت اچھی بات انہوں نے یاد دلائی کہ کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے. ہم اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے آس پاس کے لوگوں سے اپنی نعمتوں کا کمپیریزن کرنے لگتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس زیادہ اور ہمارے پاس کم ہے تو ہم رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے اندر ایک ناشکری کی کیفیت آتی. اگر ہم اس پر نظر رکھیں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اور دوسروں کے پاس نہیں تو انشاءاللہ کبھی بھی شکوہ نہیں ہوگا اور غم کی کیفیت نہیں ہوگی. السلام علیکم پیاری استاذہ. استاذہ، آپ نے کہا کہ ہمیں اپنے محسنین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، تو سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ بہت بڑی محسنہ ہیں میری اور میری پوری فیملی کی.
الحمدللہ ہم سب اللہ کے شکر گزار ہیں جس نے ہمیں یہ راہ دکھائی. الحمدللہ. الحمدللہ. دوسری بات شکر کے حوالے سے استاذہ یہ ہے کہ کبھی کبھی اکثر جب ہمارے اوپر کوئی مشکل آ جاتی ہے تو اس وقت ہم شکوے شکایت میں لگ جاتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو کنڈیشن ہے اسے ورسٹ ہو سکتی تھی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کنڈیشن ہمیں کسی ورسٹ سچویشن سے بچا رہی ہو. بالکل. اس کی ایک پریکٹیکل ایگزامپل یہ ہے کہ میری ایکچولی پرسنل ایگزامپل ہے یہ کہ میرے بیٹے کی جب ڈیتھ ہوئی تو وہ معذور تھا اور اکثر لوگ مجھے کہا کرتے تھے کہ اس کے ساتھ ناانصافی کیا اللہ نے کہ یہ بلائنڈ بھی ہو گیا اتنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ. میں کہتی تھی الحمدللہ اس میں کوئی بہتری ہوگی. پھر جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو میں نے ریئلائز کیا کہ اس کے دنیا سے جانے کے بعد مجھے اتنا ٹائم ملا کہ میں قرآن میں زیادہ وقت لگا سکی اور میں اس قابل ہو سکی کہ میں آج الہدا کی بھی ایک والنٹیئر ہوں. الحمدللہ. الحمدللہ. شکر اللہ کا. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. میں ایک چھوٹی سی اپنی مثال آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میں نے ابھی رمضان میں فہم القرآن کورس کیا تو اس سلسلے میں تقریباً 3 گھنٹے کلاس لیتی تھی اور پھر میں اس کے بعد گھر جاتی تھی تو میرے ماشاءاللہ 3 بڑے بڑے بیٹے ہیں، مطلب یہ کہ وہ ماشاءاللہ مردوں میں آ گئے ہیں تو مجھے بہت زیادہ کام کرنا پڑتا تھا گھر جا کر نا، اور کوکنگ میں مجھے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی، افطار بھی اور کھانا بھی. تو ایک دن یہ ہوا کہ میں چھولے نہیں بنا سکی تو میرے بیٹے نے مجھ سے کہا کہ ماما آپ کو تو پتا ہے کہ میں چھولے ہی افطار میں کھاتا ہوں اور آپ نے وہ بھی نہیں بنایا. مطلب اس کا موڈ آف ہو گیا تو مجھے بہت زیادہ فیل ہوا کہ دیکھو میں کتنی محنت کرتی ہوں، ایک دن میں ایک چیز نہیں بنا سکی. تو اس کی شکایت میرا بیٹا مجھ سے کر رہا ہے. تو میں نے دن میں سوچا کہ ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں، اس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے اور ہمارے منہ پہ کتنی مشکل سے شکر کے کلمات آتے ہیں. تو مجھے اس وقت بہت احساس ہوا اور میرے ہاتھ بے اختیار اللہ تعالیٰ کے حضور شکرانے کے لیے اٹھ گئے. الحمدللہ. جی استاذہ، یہ جو ابھی شکر کے اوپر ہم نے بات کی اتنی، تو مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ ہمیں شکر جو ہے صرف دل میں نہیں بلکہ زبان سے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر بھی شکر گزاری آنا شروع ہو جاتی ہے، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فار گرانٹیڈ لینے لگتے ہیں بہت ساری چیزوں کو. لیکن وقتاً فوقتاً جب ہم ایک ریمائنڈر کے طور پر یاد کرتے ہیں تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ کیا نعمتیں. اس موقع پر اطاعت کی تبلیغ بھی کرنی چاہیے کہ شکر اصل یہ ہے کہ ہم بھی اللہ کے لیے کچھ کریں. اور یہ تبلیغ کا بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ ایک طرف نعمتیں یاد کرائیں جن کو وہ خود بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو محسوس کر سکتے ہیں، اور وہیں ان کو بتائیں کہ پھر ہمیں بھی تو کچھ کرنا ہے، اور وہ اس کی اطاعت ہے، اور جو کچھ کاموں کو انسان سیکھ لے. جی شکر کا ٹاپک آج ہم پڑھے الحمدللہ، اس پہ بھی اللہ کا شکر ہے. اور اس سے پہلے حسن اخلاق میں پڑھا تھا، اس میں ٹیچر نے یہی ہوم ورک دیا تھا کہ آپ لوگوں نے نا گھر جا کے اپنی کوئی نعمت ایسی دیکھنی اور اس پہ شکر ادا کرنا ہے. اس کے بعد گھر تو نہیں گئی، یہیں میں ظہر کی نماز کا ٹائم ہوا، جب نماز پڑھی سجدے میں اتنا رونا آیا، میں نے کہا یا اللہ آپ کی اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ آپ نے ہمیں نماز دی. اور پھر جب اس پہ غور و فکر کیا کہ وہ ہمیں کس طریقے سے ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر گئے 7 آسمانوں پر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مطلب ایک شرف لگتا ہے کتنا بڑا گفٹ دیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے ذریعے ہم لوگوں کی اتنی اصلاح ہوتی ہے کہ جو بھی کوئی پریشانی ٹینشن کچھ بھی آتی ہے واقعی وہی سجدہ شکر جو آپ نے ڈیفائن کیا. تو نماز سے بڑھ کے شکر مجھے نہیں لگتا کسی چیز میں اتنا مزہ. اور جب میں ابھی یہاں کلاس کے لیے آئی تکبیرات وغیرہ لگی ہوئی تھی اور وہ آوازیں جو آ رہی تھی، مطلب اتنا دل کھچا جا رہا تھا کہ میری بھابھی کرایہ دے رہی ڈرائیور کو تو کہتی تم 2 میں جاؤ، کہ مطلب اتنی اچھی محفل وہی اللہم اجعل فی الندی الاعلی کہ اللہ تعالیٰ ایسی مجلسوں میں لے کر آتے ہیں، اس کے لیے بہت شکر نکلتا ہے. بالکل. چلیں آگے چلتے ہیں. شکر گزاروں کی جزا. شکر کرنے والوں کا صلہ مطلق ہے، یعنی بہت زیادہ ہے، جس کی کوئی انتہا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے جزا کی بہت سی اقسام کو اپنی مشیت پر موقوف قرار دیا ہے. مثلا ارشاد الہی ہے. سیدنا ابو ہریرہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی انسانی دل پر اس کا خیال گزرا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو یہ قرآنی آیت پڑھا کرو، ان نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں چھپا کر رکھی گئی ہیں جو کسی متنفس کو معلوم نہیں ہے، یہ ان کے اعمال کے بدلے کے طور پر ہے. فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء، پسن قریب اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اگر وہ چاہے گا. اللہ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ وہ دعا کرنے والوں میں سے جس کی چاہتا ہے دعا قبول کرتا ہے. چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ، پس اگر وہ چاہتا
تو لوگوں سے اس مصیبت کو دور کر دیتا جس کے لیے وہ اس سے دعا کرتے ہیں. یہی معاملہ رزق کا بھی ہے، کیونکہ اسے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کے ساتھ وابستہ قرار دیا ہے، جس کی دلیل اللہ کا یہ ارشاد ہے واللہ یرزق من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے. اسی طرح مغفرت اور بخشش بھی اس کی مشیت اور مرضی کے ساتھ وابستہ ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یغفر لمن یشاء، وہ معاف کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے. یہی حال توبہ کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، وہ جس کی چاہتا ہے توبہ قبول کر لیتا ہے. اس کے برعکس اس نے شکر کی جزا اور اس کے انعام کو مطلق رکھا، یعنی مقید نہیں کیا، کہ مشروط نہیں کیا، اور جہاں بھی اس کا تذکرہ کیا اس کے ساتھ کوئی قید نہیں لگائی. یعنی باقی چیزوں پہ کیا کہا، جس کو چاہے گا دے گا، لیکن شکر کے بارے میں کیا، شکر گزاروں کی جزا ضرور دے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ان قریب اللہ شکر گزاروں کو ان کے شکر کا بدلہ عطا کرے گا. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب ہم شکر گزاروں کو بدلہ دیں گے. سین کا ترجمہ ضرور بھی کیا جاتا ہے، اور ضرور ہم بدلہ دیں گے شکر گزاروں کو. یعنی یہ نہیں کہ اگر اللہ چاہے گا تو دے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں دے گا، یعنی ضرور دے گا. تو اس لیے شکر ہر حال میں فائدہ مند ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنی مزید عنایات کو شکر کے ساتھ لازم قرار دیا ہے، اور اپنی نعمتوں میں اضافہ اور زیادتی بھی اتنی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، جیسا کہ اس کے شکر کی کوئی انتہا نہیں. یہی وجہ ہے کہ جب دشمن خدا ابلیس کو مقام شکر کی قدر و منزلت کا علم ہوا اور اسے اس بات کا پتہ چلا کہ شکر عظیم ترین اور اعلیٰ مقامات میں سے ہے، تو اس نے اپنی سرگرمیوں اور تگ و دو کا مقصد ہی یہ قرار دیا کہ وہ انسانوں میں سے ان کے جذبہ شکر کو ختم کرنے کی پوری کوشش کرے گا. چنانچہ اس نے کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. پھر میں ان کے آگے سے آؤں گا اور ان کے پیچھے سے آؤں گا اور ان کے دائیں سے آؤں گا اور ان کے بائیں سے آؤں گا، اور ان کی اکثریت کو تو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شیطان بھرپور کوشش کرتا ہے کہ ہمارے اندر شکر گزاری کے جذبات نہ آئیں. پس شکر ثواب کے لحاظ سے سب سے بڑی اطاعت اور بلند ترین مرتبہ ہے. اس کو انڈر لائن کر لیجیے، یعنی سب سے بڑی اطاعت اور بلند ترین مرتبہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے شکر گزار اور صابر کے لیے ساری کی ساری خیر و بھلائی رکھ دی گئی ہے، خواہ وہ خوشحالی میں ہو یا بدحالی میں، خوشی میں ہو یا مصیبت میں. بندہ مومن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مصداق ہوتا ہے جس میں آپ نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذلک لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیرا له وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا له. مومن بندے کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، اس کا سارا معاملہ اس کے لیے سراپا خیر ہی خیر ہے، اور یہ شرف صرف مومن کو حاصل ہے. اگر اسے کوئی خوشی اور خوشحالی ملتی ہے تو اس پر اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، لہٰذا یہ بھی اس کے لیے خیر ہے. اور اگر وہ کسی مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو اس پر صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے خیر ہے. لو كنت عارف فوق الشکر منزلۃ اوفی من الشکر عند اللہ فی الثمن اخلصتها لك من قلبی مہذبۃ حزبا علی مثل ما اولیت من حسنی. اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اللہ کے ہاں شکر سے زیادہ قیمتی مقام بھی ہے تو میں یہ مقام شکر تجھے دیتا اور خود اس سے اعلیٰ مقام حاصل کرتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ شکر سب سے اعلیٰ مقام ہے. کوئی کچھ کہنا چاہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم. سازا جو بات ہے نا کہ شکر ادا کرنے کے لیے اپنی زبان کو دراز کریں، تو بعض اوقات گھر والوں سے باہر تو ہم بہت لوگوں کا شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، جزاک اللہ وغیرہ کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے گھر والوں سے شکریہ ادا کرنے میں بہت کنجوسی سے کام لیتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارا اتنا ساتھ دیتے ہیں. مطلب ہماری میڈس ہوتی ہیں یا ہمارے چھوٹے بھائی بہن ہوتے ہیں، بہت جھجک آ جاتی ہے. تو اس جھجک کو توڑنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے سے بڑوں کا بھی کرنا ہے، اپنے برابر والوں کا بھی کرنا ہے، اور چھوٹے. یہ آپ نے میڈس کی بات جو کی یہ بہت اچھی ہے. ہم ان کو شکریہ نہیں بولتے، جزاک اللہ نہیں بولتے، جھجک ہوتی ہے. اور کیا شیطان کہتا ہے نہیں یہ بگڑ جائیں گے اگر تم نے ان کی تعریف کی یا کوئی. تو دعا دینے میں کیا بگڑیں گے، وہ اس سے بگڑیں گے یا اچھے ہوں گے. اور ان کو بھی احساس ہوگا کہ ہم کام خراب کرتے ہیں اور یہ ہمیں دعا دیتے ہیں.
اور کچھ نہیں تو اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ تمہاری مشکل آسان کرے، اللہ تمہیں سمجھ دے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے جو تم محنت کرتے ہو، لیکن ساتھ یہ بھی کر لو. جی السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. پہلے بھی آپ کے اس میں لیکچرز وغیرہ میں سنا تھا کہ بہت دفعہ آپ نے بتایا ہے کہ جنت بیٹھے رہنے سے نہیں ملتی، تو اس میں بھی بتایا گیا کہ شکر اطاعت میں ہے، اگر آپ اطاعت کریں گے تو. جیسے اگر بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، ہم کلاس وغیرہ میں آتے ہیں یا کوئی بھی دینی مجلس ہوتی ہے تو ہم کبھی تھوڑا سا ڈی موٹیویٹ ہو رہے ہوتے ہیں، خود ہی کوئی مسائل ہوں یا کچھ بھی ہوں، تو اس وقت ہم یہ یاد رکھ لینا گھر بیٹھے رہنے سے جنت نہیں ملتی، تو ہمارے قدم خود بخود چلنا پھر شروع ہو جاتے ہیں. بالکل. تو یہ شکر گزاری اسی میں بھی ہو سکتی ہے ہماری، صحیح. کہ ہم آئیں. بالکل. کیا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار ممکن ہے؟ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شمار ممکن نہیں، کسی صورت میں ان کو گنا نہیں جا سکتا. اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 2 مقامات پر کی ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ہرگز ان کو شمار نہ کر سکو گے، بلا شبہ انسان بڑا ظالم اور ناشکرا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ہرگز نہیں کر سکو گے، بلا شبہ اللہ غفور الرحیم ہے. چنانچہ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کریں جو ہمارے پیدا کرنے والے نے ہم پر کی ہیں تاکہ ہم ان کا شکر ادا کر سکیں اور ان کے ادا کرنے والے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان کا بدلہ دے سکیں، تو یہ ایک ناممکن چیز کی جستجو ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ابراہیم اور سورۃ نحل کی مذکورہ آیات میں اپنی نعمتوں کو شمار کرنے اور ان کا احاطہ کرنے میں مشقت اٹھانے اور وقت ضائع کرنے کا راستہ ہی منقطع کر دیا ہے. مذکورہ دونوں آیات کے احکام پر غور کیجیے. پہلی آیت منعم علیہ، ایسا انسان جس پر انعام کیے گئے، اس کی فطرت اور مزاج ظلم اور ناشکری بتاتی ہے، یعنی اللہ نعمتیں دیتا ہے اور بندہ ظلم کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے. دوسری آیت منعم یعنی صاحب فضل، اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کرتی ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کرتا ہے اور لوگوں پر رحم کرتا ہے اور ان بے شمار اور لاتعداد نعمتوں کی بارش کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کے آخر میں ارشاد فرمایا ان اللہ لغفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یعنی وہ تمہاری کوتاہی کو خوب جانتا ہے خواہ تم کتنی ہی کوشش کرو، اور وہ تمہاری غفلت اور بھول چوک سے آگاہ ہے. اسی وجہ سے اگر وہ تمہارے اندر خیر اور شکر کا جذبہ پاتا ہے تو تمہیں معاف کر دیتا ہے اور تم سے درگزر کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بندے پر اتنی زیادہ ہیں کہ نہ انہیں شمار کیا جا سکتا ہے نہ ان کی تہ تک پہنچا جا سکتا ہے. چنانچہ جتنا بھی ہم انعامات الہی کو شمار کرنے کی کوشش کریں ہمارے بس سے باہر ہے. اس نے ہم پر اس قدر انعامات کیے ہیں اور اس قدر اپنی عنایات سے نوازا ہے کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم ان نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں، اور اس پر بھی ہم اس کا شکر ادا کریں جو اس نے ہم پر رحمت کرتے ہوئے ہم سے روک لیا. امام ابو عبداللہ قرطبی فرماتے ہیں لا تحصوها کا مطلب ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کی کثرت کی وجہ سے نہ ان کو شمار کرنے کی طاقت رکھتے ہو نہ ان کا احاطہ کر سکتے ہو، جیسے قوت سماعت اور قوت بصارت، صورتوں کی تقدیم، ان کے علاوہ عافیت اور رزق وغیرہ. یعنی کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی نعمتیں ہیں جن کا احاطہ نہیں کر سکتے. یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہیں، پھر تم شکر کی بجائے ناشکری کیوں کرتے ہو اور تم انعامات الہی سے اس کی اطاعت کرنے میں مدد کیوں نہیں لیتے. ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا ناشکرا ہے. اللہ کی نعمتوں کو احاطے میں نہ لا سکنے کا سبب ان کی کثرت اعداد و شمار ہے، اور اس کے لیے سلیمان تیمی رحمہ اللہ کا قول ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کی حیثیت کے مطابق نعمتیں عطا کی ہیں. سیدنا داؤد علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، مجھ پر تیری نعمتوں میں سے جو سب سے زیادہ پوشیدہ نعمت ہے وہ تو مجھے دکھا دے، یعنی جو مجھ سے چھپی ہوئی ہے جس کی طرف میں توجہ نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد سانس لے. انہوں نے سانس لیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا ہر وقت جاری رہنے والی میری اس نعمت کو کون شمار کر سکتا ہے؟ کیا ہم دن میں گن سکتے ہیں کہ ہم کتنے سانس لیتے ہیں؟ ہر وقت لیے چلے، جب سے پیدا ہوئے ہیں دنیا میں آئے ہیں لیے چلے جا رہے ہیں. کیا ہمیں پتا ہے ہم نے آج تک کتنے سانس لیے، کتنے اندر لے گئے، کتنے باہر نکالے؟ صرف ایک نعمت بھی نہیں گنی جا سکتی، باقی کھانا پینا اور بے شمار نعمتیں اور رحمتیں تو بہت ہی دور کی بات ہے.
جب گزشتہ بحث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کی نعمتوں کی گنتی کرنا محال اور ناممکن ہے، تو اس کے بعد صرف یہی ایک صورت باقی رہ جاتی ہے کہ اپنے سانسوں کے ساتھ اللہ سے حیا کرتے ہوئے غلط کاموں سے رک جائیں. یعنی جب کوئی حرام کام کر رہے ہیں تو اس وقت بھی ہم اللہ کی نعمت استعمال کر رہے ہوتے ہیں، سانس لے رہے ہوتے ہیں. اس کے فضل جمیل اور عظیم احسانات پر اس کا شکر ادا کریں. پھر ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہوئے، اس پر بھروسہ کرتے ہوئے، اس کی نعمتوں اور احسانات کا دل سے شکر ادا کرنے کی مدد اور توفیق اسی سے طلب کرتے ہوئے اس کی اطاعت پر پوری طرح کاربند ہو جائیں. بس ہم اس کی تمام نعمتوں پر اجمالاً نگاہ ڈالیں، اگرچہ اجمال کی نگاہ ڈالنا بھی انسانی طاقت اور ادراک سے باہر ہے. نہ تو ہم تفصیل پا سکتے ہیں اور نہ ہی اجمال کو پانے کی طاقت رکھتے ہیں. ایسا ہے بے جود و کرم، یہ محض تیرا ہی کرم ہے. کوئی کچھ کہے گا؟ جی. مجھے جو فیلنگز آ رہی ہیں اور جو محسوس ہو رہا ہے اس وقت کہ جو ہم نے دو طرح کی کیٹیگرائز باتیں پڑھی ہیں کہ شکر عام اور شکر خاص، اس سے یہ احساس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی الحمدللہ ساری نعمتوں کا ہمیں ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن شکر عام جیسے کہ کھانا پینا، یہ ساری چیزیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو دنیاوی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، یہ سب تو کچھ تو یہاں ہمیں چھوڑ کے چلا جانا ہے. ایون یہ کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوتے کہ اگر ہم کتنی زیادہ مہنگی سے مہنگی چیزیں لے رہے ہوتے، اسپیشلی ایک ناک کی لونگ ہی ہماری کیوں نہیں ہوتی، وہ بھی ہم کو یہیں پہ اتار کے رکھے. اس کے پیچھے یعنی کہ میں دیکھتی ہوں لوگوں کی سلیکشن کے ڈائمنڈ کی ہونی چاہیے تو ایسی ہونی چاہیے، کسی کی ایسی نہ ہونی چاہیے. ہم صرف اس کی ہی سلیکشن میں اور آخری لباس کے ساتھ یہ بھی اتار لی جاتی ہے. تو پھر کیوں اتنی زیادہ بھاگ دوڑ ان چیزوں کے پیچھے پڑے؟ اور پھر دوسری یہ خوف کی کیفیت مجھے محسوس ہو رہی تھی کہ ہم نے سب کچھ یہیں چھوڑ کے جانا ہے آخر. لیکن دوسری طرف مجھے یہ خوشی ہو رہی تھی اور شکر گزاری کا احساس اس بات پہ بھی کہ روحانی جو ہمیں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، قلبی نعمتیں، اور جو ہمارا ایمان کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مزید اس میں قوت عطا فرمایا اور اضافہ فرمایا، تو یہ تو ہمارے ساتھ ہی جانے والی ہے نا. بالکل، یہ بالکل غائب ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو یہ ہم ساتھ لے کے جانے ہوتے. یعنی نعمت خاص پر نعمت عام سے بھی بڑھ کر شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نعمتیں ہمارے ساتھ دائمی طور پر پھر لگ جاتی ہیں اگر ہم ان کو سمیٹیں. ہم اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر کس طرح ادا کریں؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنے کی اعضاء کے لحاظ سے 3 صورتیں ہیں. نمبر 1، دل سے شکر ادا کرنا. اس کی صورت یہ ہے کہ آدمی منعم یعنی اللہ عز و جل سے محبت کرے، اپنے آپ کو اس کی اطاعت کا پابند بنا لے، اس کی نعمتوں کا اقرار کرے اور انہیں پہچانے. اس کے لیے شکر کی 5 بنیادیں ہیں. نمبر 1، شکر کرنے والا اپنے محسن کے سامنے جھک جائے، یعنی اللہ کے آگے سجدہ کریں، جھک جائیں. نمبر 2، اس کی محبت سے سرشار ہو، سب سے زیادہ اللہ سے محبت کریں. نمبر 3، اس کی نعمتوں کا اعتراف کریں، ذکر کریں کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں. فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. نمبر 4، ان نعمتوں کی وجہ سے اس کی ثنا کریں، یعنی اللہ کی تعریف لوگوں کے سامنے بھی اور زبانی بھی اور خاموشی کے ساتھ بھی تسبیح کریں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. نمبر 5، اس کی عطا کردہ نعمتوں کو اس کے ناپسندیدہ کاموں میں استعمال نہ کرے. یہ ہے شکر ادا کرنا. حدیث میں مذکور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 من اعطیہن فقد اوتی خیر الدنیا والآخرہ وذکر منہن وقلب شاکر. جس شخص کو 4 چیزیں عطا کر دی گئیں اسے گویا دنیا اور آخرت کی خیر عطا کر دی گئی. ان میں سے ایک شکر کرنے والے دل کا ذکر فرمایا گیا، ذکر کرنے والی زبان وغیرہ کا. زبان سے شکر ادا کرنا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ زبان سے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرے، یعنی منہ سے بولے، قلم سے لکھے، اس کے ذکر اور حمد سے زبان تر رہے اور نعمتوں کو بیان کرے، کیونکہ ارشاد الہی ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو. اور جیسا کہ سیدنا جابر کی بیان کردہ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کو کسی کی طرف سے کوئی چیز بطور عطیہ دی جائے، یعنی کوئی گفٹ دے، تحفہ دے، اگر وہ طاقت رکھتا ہو تو اس کا بدلہ دے، اور اگر یہ طاقت نہ رکھے تو اس کی تعریف ہی کر دے، کیونکہ جس نے تعریف کر دی گویا اس نے شکر ادا کر دیا. تو کسی کی تعریف کرنا کیا ہے؟ دراصل اس کا شکریہ ادا کرنا. اور جس نے چھپایا، کلمہ خیر نہ کہا، تو گویا اس نے ناشکری کی. اور جس نے اپنے آپ کو کسی ایسی چیز سے آراستہ کیا جو فی الواقع اسے دی نہیں گئی، تو وہ جھوٹ کے کپڑے پہننے والے کی طرح ہے. یعنی ایسی باتوں کا ذکر کرنا جو ہے ہی نہیں آپ کے پاس،
مثلا آپ کے پاس کار نہیں اور آپ کے میرے پاس مرسیڈیز ہے تو یہ جھوٹ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے. نمبر 1 جو کسی کی طرف سے دی گئی نعمت پر اس کا شکر ادا کرتا ہے. نمبر 2 جو اس کا انکار کرتا ہے. جیسے عورتیں عام طور پر اپنے شوہروں سے کہتی ہیں کہ ہمیں تو آج تک تم نے کچھ دیا ہی نہیں، حالانکہ وہیں کھانا پینا رہنا سب نعمتیں حاصل کرنا اور پھر ناشکری کرنا. نمبر 3 جو ایسی چیز کے مالک ہونے کو ظاہر کرتا ہے جس کا وہ مالک نہیں ہوتا اور غیر عطا شدہ چیز کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے وَالتَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ شُكْرٌ، اللہ کی نعمت کا ذکر کرنا، اظہار کرنا بھی شکر ہے. خلاصہ گزشتہ بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرنا اور انہیں بیان کرنا بھی شکر ادا کرنے کی ایک قسم ہے جو کہ پسندیدہ ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اظہار نعمت میں نہ خود پسندی ہو، نہ فخر کا جذبہ ہو، نہ ہی تکبر اور غرور کا شائبہ ہو، یعنی ڈینگے نہ مارے. جب آپ نعمت کا ذکر کریں تو دوسروں کے اوپر اپنی بڑائی نہ جتائیں کہ میرے پاس یہ بھی ہے یہ بھی ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جس سے ان کا مقصود یہ تھا کہ میں تم سے بہتر ہوں. یہ دل میں نہیں آنا چاہیے، یہ پھر شکر گزاری نہیں ہوگی، غرور ہوگا. اس لیے کہ تکبر اور غرور تو سارے کے سارے عمل کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. یہ انہوں نے بڑی باریک بات کی اور بڑے پتے کی بات کی کہ زبان سے نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے غرور کی کیفیت نہ آنے پائے اور دوسروں کو حقیر نہ سمجھا جائے. اعضائے جسمانی سے شکر ادا کرنا، جیسے ہاتھ، پاؤں، کان اور آنکھ. مثلا مال کی نعمت کا شکر اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی صورت میں ہوتا ہے، کیونکہ شکر صرف زبان سے نہیں بلکہ اعضائے انسانی اگر اللہ کی اطاعت میں استعمال کیے جائیں تو یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا. خود اللہ تعالیٰ نے عمل کو شکر کی حیثیت سے بیان کیا، اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اے آل داؤد عمل کرو شکر کی صورت میں، یعنی شکر ادا کرنے کے لیے عمل کرو، اور میرے بندوں میں سے کم ہی شکر گزار ہوتے ہیں، یعنی عمل نہیں کرتے. اپنے رب کا شکر گزار ہی دراصل اس کی نعمتوں کا معترف ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. اسی مفہوم میں بعض سلف کا یہ قول ہے 3 چیزوں سے شکر کی تکمیل ہوتی ہے. یعنی شکر کیسے مکمل ہوتا ہے؟ 3 چیزوں سے. نمبر 1 جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی چیز عطا کرے تو تمہیں غور کرنا چاہیے کہ یہ نعمت تمہیں کس نے عطا کی ہے، یہ نعمت تمہیں کس نے دی ہے، کہاں سے آئی ہے، کیسے آئی ہے. پھر تمہیں اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ اللہ نے کسی کے دل میں ڈالا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا. نمبر 2 جو کچھ اس نے عطا کر دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ. چھوٹی چیز ہے بڑی چیز ہے اس پہ خوش ہونا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھا میرے حصے میں تو یہ اور فلاں کے حصے میں زیادہ آ گیا، یا اس کو تو بہت کچھ ملا اور مجھے کچھ نہیں ملا. یہ ناشکری میں ہوگا. نمبر 3 جب تک تم اس چیز سے نفع حاصل کرتے رہو اور اس کی قوت تمہارے جسم میں برقرار رہے تب تک اس کی نافرمانی نہ کرو. یعنی کھانا کھایا ہے، طاقت ملی ہے، تب سو نہ جاؤ بلکہ کیا کرو، نمازوں کے اوقات کی حفاظت کرو، پابندی کرو. کھانا کھایا ہے، جھوٹ نہ بولو، دوسروں کے ساتھ زیادتی نہ کرو، ناشکری نہ کرو. جب ہم اللہ کی مذکورہ نعمتوں پر غور کرتے ہیں تو پھر ہم ان کے بارے میں کوتاہی کا رویہ پاتے ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فیضیاب ہوتے ہیں مگر اس کے احکام سے غافل اور بے پرواہ ہوتے ہیں، اسی کا رزق کھاتے ہیں اور اسی کی نافرمانی کرتے ہیں. اور کتنے ہی لوگ اللہ کی نعمتوں میں ملتے ہیں مگر اس کی نافرمانی کا ارتکاب کرتے ہیں. انسانی اعضاء سے شکر کرنے کے 2 طریقے. نمبر 1 وجودی، اپنے تمام اعضاء کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا، اور نمبر 2 عدمی، ان کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرنا. عدم ہوتا ہے یعنی کسی چیز کا نہ ہونا، اور وجود ہوتا ہے کسی چیز کا حاصل ہونا، موجود ہونا. مثلا کان اور آنکھ اللہ کی عطا کردہ بہت بڑی نعمتیں ہیں. ان کا شکر ادا کرنے کی صورت یہ ہے کہ ان سے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے کام کیے جائیں. لہٰذا اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو نہ سنا جائے اور نہ ہی ان کو دیکھا جائے. لیکن اگر ان کا ارتکاب کیا تو گویا ہم نے اللہ کے لیے اپنے شکر میں خلل ڈال دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نعمتوں کو استعمال کرنا بھی نعمت کا شکر ہے. ان کو بخل کر کے ذخیرہ کر کے رکھ دینا، بند کر دینا، یہ شکر نہیں ہے. کوئی بھی چیز ہو یا خود استعمال کرے یا کسی اور کو دے دے.
لیکن صرف سمیٹ کے گھر نہ اسٹور بھر دینا، گھر بھر کے رکھنا اور ان چیزوں کا کوئی استعمال نہ کرنا، نہ خود فائدہ اٹھانا نہ کسی کو فائدہ اٹھانے دینا، یہ بھی شکر گزاری کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. نعمت کی قدر کیا ہے؟ نعمت کو عام کیا جائے. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جس نے اپنے اعضاء کو اطاعت الہی میں استعمال کرنے کی صورت میں نعمت کا اظہار کیا اور اس نعمت کو عام کیا تو گویا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور جس نے نعمت کو چھپایا اور اس کا اظہار نہ کیا تو گویا اس نے اس کی ناشکری کی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ 3 مذکورہ بنیادی زبان، دل اور اعضاء کے یکجا ہوئے بغیر شکر ادا نہیں ہو سکتا. یعنی تینوں چیزیں اکٹھی ہوں گی تو شکر ادا ہوگا. چنانچہ جس نے ان تینوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا گویا کہ اس نے شکر کی خلاف ورزی کی یا اس کے کمال لازم سے محروم ہو گیا. لوگ ان مراتب کی بجا آوری میں مختلف ہونے کی بنا پر شکر ادا کرنے میں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. اس بنا پر یہ کہا گیا ہے کہ شکر کی 2 صورتیں ہیں، عام اور خاص. عام شکر یہ ہے کہ زبان سے حمد کی جائے اور اس بات کا اعتراف کیا جائے کہ نعمت اللہ کی طرف سے ہے. خاص شکر یہ ہے کہ زبان پر حمد الہی کا ترانہ ہو، دل اس کی معرفت سے سرشار ہو، اعضاء اس کی اطاعت میں لگے ہوئے ہوں، زبان اور دیگر اعضاء اس کی حرام کردہ چیزوں سے محفوظ اور بچے ہوئے ہوں. یعنی جس طرح شکر عام اور خاص نعمتوں کے اعتبار سے ہے، اسی طرح شکر ادا کرنے کے اعتبار سے بھی ہے. زبان سے شکر ادا کرنا عام ہے، اور خاص کیا ہے؟ دل سے بھی اور زبان سے بھی اور اعضاء سے بھی. اب اس میں حصول شکر کے عوامل کیا ہیں؟ کہ انسان اللہ کی تقدیر پر راضی ہو، اللہ کی نعمتوں پر غور کرے، نعمتوں کے حوالے سے لوگوں کی حالت پر غور کرے، پھر دنیا میں بے رغبتی اختیار کرے. پھر شکر کی اقسام ہے آگے، چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے اس لیے میں اس سے آگے جا نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ موقع عطا کیا. اب اس نعمت کے ملنے پر، اس کتاب کے ملنے پر شکر ادا کرنا کیا ہوگا؟ باقی کتاب کو خود پڑھ لیا جائے. ماشاءاللہ آپ کو اردو پڑھنی بھی آتی ہے اور پڑھانا بھی آتا ہے، گھر والوں کے ساتھ بھی کتاب شیئر کر سکتے ہیں، اور آپ خود بھی پڑھیں تو ذرا بول کے پڑھیں. یاد رکھیے خاموشی سے کتاب پڑھنے اور بول کے پڑھنے میں فرق ہے. جب بول کے پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ کان بھی سنیں گے، تو جو باتیں دیکھ کے پڑھنے میں سمجھ نہیں آ رہی وہ بول کے آپ کو سمجھ آنے لگ جائیں گی. اور اس طرح انشاءاللہ آپ کو اس سے اچھے اچھے نقطے ملیں گے جس سے آپ کے عمل میں تبدیلی آئے گی. اب مثلاً انہوں نے شکر گزاروں اور ناشکروں کی اقسام بھی بتائی ہیں، تو انسان اپنے آپ کا جائزہ لے کے میں کس کیٹیگری میں آتا ہوں. پھر شکر ادا نہ کرنے کی سزا بھی بتائی گئی ہے، اس پر بھی انسان غور کرے کہ کہیں ہم کسی ایسی سزا کا تو نہیں بھگت رہے. پھر وسائل اور ذرائع کا ذکر بھی کیا گیا ہے، یعنی نعمت کے ذرائع کا، جیسے الحمدللہ کہتے رہنا، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا، نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا. پھر شکر گزار امیر اور صبر کرنے والا غریب برابر ہو جاتے ہیں. پھر نعمتوں کی اقسام ہیں، ان کے اوپر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے. پھر مخفی نعمتیں جن کی طرف خیال بھی نہیں جاتا کہ اللہ نے ہمیں بہترین شکل و صورت سے نوازا ہے اور مختلف نعمتیں عطا کی ہیں. پھر کرنے کا کام کیا ہے یہ آخر میں بتایا گیا ہے، اور توبہ استغفار. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شکر گزار بنائے، عمل کرنے والا بنائے. اب آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے تو آپ کیجیے. السلام علیکم. استاذہ یہاں پیج 36 پر سب سے لاسٹ لائن ہے کہ اور اگر وہ کسی مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو اس پر صبر کرتا ہے. تو اگر استاذہ یہ علمی مجالس ہمارے لیے بہت زیادہ ایمان افروز ہوتی ہیں، تو اگر ہمیں یہاں آنے کی پرمیشن نہ ملے تو ہم کیا صبر کریں اور آن لائن ہی سن لیں یا پھر آیا کریں؟ یعنی کہ اس حوالے سے آپ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کیجیے، گھر سے پرمیشن اگر نہ ملے. ان کو منانے کی کوشش کریں، ورنہ پھر آن لائن سن لیں. یہ اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے اس پر بھی کہ اللہ نے یہ نعمت بھی ہمیں عطا کر رکھی، کیونکہ سب لوگ مجلس تک پہنچ نہیں سکتے. استاذہ پیج نمبر 40 پر صورتوں کی تقدیم لکھا ہوا ہے، 2nd پیراگراف کی لاسٹ لائن. تو یہ صورتوں کی تقدیم میری سمجھ میں جو شکل و صورت ہے. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے یہ دیکھا کہ صبر اور شکر کا تعلق بہت ساتھ ساتھ آتا ہے. تو جو مجھے پریکٹیکلی اس کا تجربہ ہوا وہ یوں ہوا کہ میں بہت ینگ ایج میں بیوہ ہوئی. تو اس وقت مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ صبر کیسے کرنا ہے، اور میں نے بہت مشکل سے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ اس کے بعد میرا دل قرآن کے ساتھ جڑ گیا، اور جب میں نے قرآن کا راستہ اختیار کیا تو مجھے خود بخود شکر کرنا آ گیا. تو یہ ایک اللہ کی نعمت جو اس نے مجھے اس بدلے میں دی کہ مجھے اپنا ساتھ نصیب کر دیا،
اور پھر میں قرآن کے ساتھ ایسا جڑ گئی کہ الحمدللہ و شکر الحمدللہ کہ آج تک مجھے یہ چیز بہت احسان مندی سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس راستے کی ہدایت نصیب کی. اور یہ واقعی قرآن کا اعجاز ہے کہ وہ آپ کو صبر پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے. بالکل، یہ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے بتایا کہ اگر کوئی یہ جاننا چاہے کہ شکر ادا کیسے کرے تو قرآن سے تعلق مضبوط کرے. لیکن عموماً پتہ کیا ہوتا ہے، ہماری بدقسمتی کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں نعمتیں زیادہ دیتے ہیں نا تو ہم ان نعمتوں میں کھو جاتے ہیں اور قرآن کے ساتھ تعلق کم کر دیتے. یہ ناشکری. السلام علیکم. اب جیسے لڑکیاں ہیں عام طور پر شادی سے پہلے قرآن پڑھتی ہیں، کورس کر رہی ہیں، والنٹیئر کر رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، لیکن جو ہی شادی ہوتی ہے تب شوہر ہے، گھر ہے، کھانے پکا رہے ہیں، دعوتوں میں جا رہے ہیں، ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہیں اور قرآن بھول گیا اور کام بھول گیا. یہ ناشکری. کتنے دن ایسے رہیں گے؟ آخر تو کبھی پکڑ ہو سکتی ہے، اگر دنیا میں نہ ہوئی تو آخرت میں ہوگی کہ اللہ ہی کو بھول گئے سب کچھ پا کے. تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب نعمتیں ملے تو اللہ کو نہیں بھولنا، اللہ کے کام کو نہیں بھولنا. نیکی کے جو کام کر رہے ہیں ان میں اضافہ ہو نہ کہ کمی ہو. ٹھیک ہے، زندگی تبدیل ہوتی ہے، تھوڑی بہت مصروفیت مختلف ہو جاتی ہے، انسان کو ماحول کو سمجھنا پڑتا ہے، دوسروں کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے، لیکن اس میں ہم اپنی ذاتی عبادت تو زیادہ کر سکتے ہیں. گھر والوں کو تو کچھ سکھا سکتے ہیں نا، کچھ نہ کچھ جہاں جائیں اس موقع تو مل سکتا ہے، اپنی نیت میں تو شامل کر سکتے، صرف دنیا کے تو نہ ہو کر رہ جائیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. استاذہ، آج میں جتنا بھی شکر ادا کروں اللہ کا وہ بہت کم ہے، کیونکہ میں اس راستے پر جو میں آئی تو بہت مشکلوں سے میں آئی. میری بہن جو تھی وہ ماشاءاللہ سے 10-12 سال سے اس برانچ سے مستقل کام کر رہی ہیں، لیکن وہ مجھے بھی دعوت دیتی رہی، لیکن میں بس یہ کہ لیکچرز وغیرہ میں اٹینڈ کرتی تھی سب کچھ، لیکن ایڈمیشن نہیں لیتی تھی کسی بھی کورس میں نا. تو بہت زیادہ انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا، لیکن مجھ پر زبردستی نہیں کی. لیکن پھر جیسے ابھی کسی نے ساتھی نے میرے کہا کہ آپ خواب میں بھی اصلاح کرتی ہیں، تو اس کی زندہ مثال میں ایک آپ کے سامنے ہوں. میری بہن 5 سال سے کہہ رہی ہوں مسلسل میں صلاۃ حاجت پڑھ کے دعا مانگ رہی تمہارے لیے کہ اللہ تعالیٰ میرے گھر میں میرے مددگار بنا دے. تو وہ کام جو وہ بھی کر رہی تھی، لیکن آپ 2 مرتبہ آپ مجھے خواب میں آئی، حالانکہ میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا. لیکن پھر آپ نے جو میں آپ سے جیسے ہاتھ ملا رہی ہوں اور آپ مجھے ہاتھ ملا کے آپ کہتی ہیں کہ آپ میں جو ہے اسمیل آ رہی ہے. اب میں آپ کو حیرانگی سے دیکھتی ہوں تو آپ مسکراتی ہیں، کہتی ہیں آپ میں سے وہ خوشبو نہیں آ رہی جو ان ساتھیوں میں سے آ رہی ہے. پھر میں سمجھ گئی کہ آپ کا اشارہ یہ ہے کہ میں نے ابھی تک قرآن جوائن نہیں کیا. پھر اس کے بعد کافی مواقع ایسے ملے جیسے خواتین کلب میں، تو آپ وہ تو اتفاق سے کہ میں آپ کو دیکھتی ہوئی ونڈو سے جا رہی تھی. پھر جب آپ گیٹ پر آئیں تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کے آپ نے جو ہے شوز پہنے. اس کے بعد جو میرے ہاتھ میں جو ہے گھنٹوں تک وائبریشن رہی، اور اس کے بعد پھر اسی طرح سے جو ہے وہ مطلب آپ اپنا کام کر رہی تھی اور دوسرے بھی کر رہے تھے، اور مطلب دل پہ ایک چوٹ پڑتی سی جا رہی تھی. پھر یہ کہ کافی عرصے بعد پھر ایک خواب میں آپ آتی ہیں، آپ مجھے جو ہے یہاں پر جو ہے مجھے پیار کرتی ہیں. بس یہ آخری تھا کہ میری آنکھ کھل گئی، اور میں اتنا میرے آنسو جا رہے تھے کہ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی اپنی بہن کو اپنی کیفیت بتا سکوں. اور میں نے 1-2 دن بعد میں نے جا کے اپنا یہ خواب سنایا، اور اس کے بعد الحمدللہ پھر یہ ہوا کہ جگہ نہیں مل رہی تھی، ایک بیچ ختم ہو گیا تھا صوت القرآن کا، تو میری بہن جو ہے وہ جگہ، اور اتفاق سے میں یہ کہتی تھی کہ نہیں وہ بہت دور ہے، پیدل بہت دور چلنا پڑتا ہے، میں جب قریب میں آئے گا تو میں جب ایڈمیشن لوں گی. تو اللہ نے ایسا کیا کہ ہمارے گھر کے بالکل سامنے ہی 4-5 قدم کے وہ ایک آئیں اور کہنے لگی شاذہ میری اتنی خواہش ہے کہ آپ جو ہے ہمارے گھر میں کلاس شروع کر دیں. یعنی کہ ہمیں کچھ امید نہیں تھی کہ یہاں سے بھی ایسا کچھ دعوت آ سکتی ہے. الحمدللہ وہاں کلاس شروع ہوئی، اور پھر میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے میری حجت تمام کی ہے، تو میں نے پھر ایڈمیشن لیا. الحمدللہ پھر 4 سال اور 3 مہینے کا یہ کورس کیا، اور الحمدللہ میں نے کوئی چھٹی نہیں کی. اور پھر الحمدللہ جو ہے پھر آپ کا بہت بہت شکر ادا کروں گی، اور اپنے تمام ساتھیوں کا کہ وہ مجھے پکڑ کے رکھے. اللہ سب کو جزائے خیر عطا کرے کہ جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے کام آتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. استاذہ, سب سے پہلے تو میں بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہوں گی کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس محفل کو اٹینڈ کرنے کے لیے چنا, کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو میرے ساتھ تھے اور یہاں آنا چاہتے تھے مگر وہ آج میرے ساتھ نہیں ہیں. میں آپ سے اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی. جب میں نے انجینئرنگ یونیورسٹی کے لیے ٹرائی کیا اور الحمدللہ میں نے وہاں پہ مطلب ٹاپ 10 کے اندر سیکیور کیا الیکٹرانکس ڈپارٹمنٹ میں, تو میں تو بنیادی طور پہ وہاں پہ صرف اور صرف دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جس لڑکی کو میرے لیے دوست چنا وہ ماشاءاللہ بالکل شرک اور بدعت سے پاک تھی, اور ماشاءاللہ اس کا تعلق جو تھا وہ بالکل الہدا سے تھا. وہ مجھے ہلکا گائیڈ کرتی, کیونکہ اسے پتا تھا کہ میں صرف اور صرف یہاں دنیاوی مقصد کو لے کے آئی ہوں. اور اسی طرح سے لاسٹ 2 ایئرس میں میری لائف ٹوٹلی چینج ہو گئی بالکل. آج میری کلاس فیلوز مجھ سے کہتی ہیں طیبہ تم تو یہاں اس مقصد کے لیے نہیں آئی تھی, تم کیسی ہو گئی ہو. میں ان سے کہتی ہوں اس رب کا بہت 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 شکر ہے کہ اس نے جو ہے مجھے اس راستے کے لیے چنا, کیونکہ لوگ یہاں پہ صرف اور صرف دنیاوی مقصد لے کے آتے ہیں, اور اس نے مجھے دنیاوی مقصد پہ لا کے اور دین کی طرف مائل کیا, قرآن سے جوڑا. اور پھر ماشاءاللہ مجھے الہدا کے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ملے جن کو میں جانتی تک نہیں تھی. سسٹر سمیرہ, شی لیوز ان قطر, اور وہ مجھے مسلسل واٹس ایپ کے تھرو کہیں نہ کہیں سے مجھے گائیڈ کرتی کہ آپ ایسا نہ کریں, یہ کام جو ہے وہ بدعت کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اسے شرک کہا گیا ہے, اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کریں گے. اور آپ کو میں بتاتی ہوں کہ میرا جو بالکل بیک گراؤنڈ ہے اس میں کوئی بھی دین سے تعلق نہیں رکھتا, کوئی بھی قرآن و سنت سے جڑا ہوا نہیں ہے. اب آپ دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائیں, ٹھیک ہے. دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کسی کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. جس طرح یہ شکر گزاری ہوگی کہ کسی نے آپ کے لیے فائدے کا راستہ کھولا, اب آپ دوسروں کے لیے فائدے کا راستہ کھولیں. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. استاذہ, شکر گزاری کے حوالے سے ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ اکثر ہم لوگ ان موقعوں پہ شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں جو موقع اصل میں شکر گزاری کے نہیں ہوتے. جیسے شادی بیاہ پہ جو اسراف ہوتا ہے اور جو ڈانس پارٹیز آج کل بہت کامن پریکٹس ہو گئی ہیں, اس پہ اکثر لوگ کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے فنکشنز بہت اچھی طرح ہو گئے, اور اس کے بعد آنے والی آفات سے سبق نہیں لیتے کہ ہمارے ہی کیے کا یہ نتیجہ ہے جو شادیاں آگے پنپ نہیں پا رہی, جو آپ نے ابھی شادی کا ذکر کیا. اور میری اپنی لائف میں یہ پریکٹس ہے کہ ایک دفعہ میں نے یہ کیا جب میں چھوٹی تھی کافی, کالج لائف میں میوزک پلے ہوا اور میں نے کہہ دیا اللہ مجھے معاف کرے غفلت میں, الحمدللہ یہ بڑا اچھا کام ہوا. اس کے بعد جو دانت میں فوری طور پہ درد شروع ہوا, سارا دن وہ درد رکا نہیں, اور میں اللہ سے کہتی رہی کہ یار مجھے معاف کر دے کہ میں نے اس وقت اتنا غلط جملہ شکر کا اپنے منہ سے ادا کیا جو کہ تیری نافرمانی اور تیری ناپسندیدگی کا کام تھا. تو یہ بھی ایک ہمارے لیے امپورٹنٹ ایک نوٹ ہے کہ ہمیں ان موقعوں پہ شکر نہیں ادا کرنا چاہیے, بلکہ فکر کرنی چاہیے کہ جس شادی میں سادگی نہیں ہوگی اس میں برکت کیسے ملے گی, اور جہاں ناشکری کا ایسا کام ہو رہا ہے جو اللہ کی نافرمانی کا ہے تو اس میں ہم شکر کیوں کر ادا کریں. بالکل. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 2 باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. ایک بات اس حوالے سے کہ الحمدللہ ہمارے یہاں فہم القرآن کا کورس ہوا, اور 1 جون سے یہ اسٹارٹ ہوا تھا, اور 26 رمضان الحمدللہ تکمیل ہوئی. اس دوران مجھے بہت مشکلیں آئیں, لیکن اللہ نے اتنا احسان کیا اور شکر کی یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ میری میٹس, میرے شوہر, میرے بچے الحمدللہ انہوں نے میرا اتنا ساتھ دیا. ان کے بغیر میرا یہاں آنا, کام کرنا, پڑھنا پڑھانا بہت مشکل تھا. تو میں نے ان لوگوں کا بہت شکر ادا کیا, اور میں اپنے شوہر سے کہتی تھی کہ آپ گھر بیٹھ کے اجر کما رہے ہیں اور مجھے جا کے محنت کرنی پڑی ہے. تو اس پر میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوئی کہ اگر وہ لوگ میرا ساتھ نہ دیتے تو شاید میں کبھی بھی یہاں آ کے کام نہ کر پاتی. دوسری چیز یہ تھی کہ الحمدللہ ہماری برانچ انچارج نبیلہ باجی اور ہمارے سارے اسٹاف کی یہ کوشش تھی کہ آج کے دن الحمدللہ ہماری برانچ کا کونا کونا بھر جائے اور کوئی جگہ خالی نہ رہے. تو الحمدللہ ہماری برانچ کے اندر جگہ ختم ہو گئی بٹھانے کی, ہر کونا بھر گیا, اور باہر لان تک میں الحمدللہ آدھے سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اتنا شکر اللہ کا دل سے ادا ہو رہا ہے کہ جو آپ نے ایک بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہمیں دی ہیں, تو آپ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہیں, اور اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ آج ہماری برانچ الحمدللہ یعنی ہمیں خواہش ہو رہی ہے کہ اور بڑی ہو اور جگہ ہو جائے اور لوگ اس میں آ جائیں. جزاکم اللہ خیر. کل ایک بات ایسی ہوئی کہ میرا دل کرے میں شیئر کروں, مجھے خیال شام میں بھی آتا رہا. ہمارے ایک ساتھی ہیں, ہماری ویل وشر, بہت پیاری ساتھی, بیمار ہیں, بیڈ ریڈن ہیں. تو ہم کل ان کی عادت استاذہ گئے اور ہم بھی گئے.
وہ اتنی خوش ہوئی، وہ اتنا پہچانتی نہیں ہے، تھوڑی میموری پہ بھی اثر ہوا ہے ان کے، لیکن انہوں نے سازا کو پہچان لیا. ہم میں سے کسی نے پوچھا آپ انہیں پہچانتی ہیں؟ تو کہنے لگی ان کو کون نہیں پہچانتا. اور بار بار ان کے چہرے کو ہاتھ لگائیں، بار بار ہاتھ کو ہاتھ لگائیں، اتنا پیار، ان کی آنکھوں سے پیار جھلک رہا تھا. تو ہم جب باہر نکلے تو میں نے استاذ سے کہا کہ استاذہ وہ کتنی خوش ہوئی نا آپ کے آنے سے، اور الحمدللہ ان کی کیفیت ہی بدل گئی. تو ایک جملہ استاذہ نے کہا جو کہ مجھے بھی سیکھنے کو ملا، میں شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے کسی کے دل کو خوش کر دیا، اللہ کی توفیق سے. تو دیکھیں کسی کی عیادت کا موقع ملتا ہے، کسی کی کوئی خدمت کا موقع ملتا ہے، ہمیشہ کیا سوچنا ہے ہمیں، یہ اللہ کی توفیق ہے. اور ایک چیز اور یہ کہ یہ بھی تو ہمارے دین کا ایک حصہ ہے نا کہ ہم اللہ سے توفیق مانگیں کہ یا اللہ تو ہمارے وقت میں برکت ڈال. اتنی مصروفیات کے ساتھ اپنے ساتھیوں کی عیادت کرنا، ان کا پتہ کرنا، اس پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے اگر توفیق مل جائے. اور ہم سے بہت کمی کوتاہی ہوتی ہے، ہم اتنے مصروف ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. لیکن اس کی بھی توفیق مانگیں، اور جب مل جائے تو انشاءاللہ شکر ادا کریں کہ لوگوں کی خدمت اور عیادت کا بھی موقع ملے انشاءاللہ. کیونکہ کسی مریض کے پاس جانا ایسا ہے جو جنت کے باغ میں جانا، اور 70,000 فرشتے رات بھر دعائیں مغفرت کرتے ہیں. ہم اپنے لیے اکیلے دعا کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم کسی کی عیادت کریں گے اور اس نیت سے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا اجر بھی عطا کرے گا. یعنی یہ شکر ہے کہ اللہ نے موقع دیا تاکہ یہ اجر بھی ہمارے لیے لکھا جائے. جی السلام علیکم استاذہ، سجدہ شکر میں ہم کیا پڑھیں اور اس کے لیے وضو یا قبلہ کا کیا حکم ہے؟ وضو قبلہ کسی بھی چیز کی شرط نہیں، بس جس وقت خوشی ملے اس وقت سجدے میں گر جائیں. تسبیح پڑھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ہمارا ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے تو ہم بہت زیادہ شکر گزار ہو جاتے ہیں. تو ہمیں کیونکہ نیکی کو جنم دیتی. جی جیسے ابھی ایک انہوں نے کہا کہ جب قرآن سے میں جڑی تو میں نے بہت زیادہ شکر ادا کیا، تو قرآن سے جڑ کے ہمارا ایمان الحمدللہ بہت بڑھ جاتا ہے. تو اس وقت ہم جب شکر کرتے ہیں تو ہمارا شکر بھی بہت بڑھ جاتا ہے. بالکل. اور اگر ہمارا شکر کم ہو جائے ہماری زندگی میں تو ہمیں الرٹ ہو جانا چاہیے کہ ہمارا ایمان کہیں نہ کہیں کمزور ہو رہا ہے. بالکل صحیح. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا نواز رہا ہے ہر چیز پہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. واقعی میں ذرا سے چھوٹے سے عمل، جیسے اب یہ عیادت کی بات ہو رہی تھی کہ عیادت کے لیے جائیں تو صبح سے شام تک، اگر صبح جائیں تو صبح سے شام تک 70,000 فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اور شام میں جائیں تو صبح تک. تو عیادت کے حوالے سے میں ایک بات کہنا چاہ رہی تھی جو شکر گزار بننے کے فوائد کے حوالے سے ہے کہ اگر ہم کسی مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اگر ہم یہ دعا پڑھیں اس مریض کو دیکھ کے کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، تو یعنی صرف یہ شکر کے اتنے سے کلمات کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھ لیتا ہے جس بیماری میں وہ شخص مبتلا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پہ بے شمار بے انتہا نعمتیں ہیں جس پہ قدم قدم پہ رہنمائی فرمائی اللہ تعالیٰ نے ہماری ہر چیز میں. چلیے اب چونکہ وقت اوپر جا رہا ہے اس لیے اجازت چاہتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ یہاں حیدری پر الہدا کا جو آؤٹ لیٹ ہے اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے؟ چونکہ دکان ہے، کس کس کو پتا ہے؟ اچھا سب کو نہیں پتا، صرف چند لوگوں کو پتا ہے. تو ایسا ہے کہ کتابوں کی دکان ہے جس میں آپ خود بھی اور اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے دوستوں وغیرہ کو لے جا سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں، کیونکہ ابھی وہاں پتہ نہیں ہے اور وہ ہم خسارے میں جا رہے ہیں. اگر وہ چلے گی انشاءاللہ دکان تو اسے قائم رکھیں گے، ورنہ یہ کہ فیسلٹی ختم ہو جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ کا مال ہے، نقصان میں تو نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں. لوگ دنیا کی چیزیں خریدنے کے لیے ادھر ادھر جاتے ہیں تو دین کی بات بھی خرید کر کتابیں بھی ایک دوسرے کو تحفے میں دیں. اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر دے. یہ چند کتابیں اور سٹیکرز وغیرہ ہیں، جیسے جنت میں گھر طلب کرنے کی دعا ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. ویسے ہم بھول جاتے ہیں، کہیں بھی اگر لگائی بھی ہو تو انشاءاللہ جب بھی نظر پڑے گی تو اللہ سے گھر مانگے کہ پتہ نہیں وہی گھڑی قبولیت کی ہو اور ہمیں گھر مل جائے وہاں. دنیا میں گھر کے لیے تو کتنے لوگ دعائیں مانگتے ہیں نا، رو رو کے مانگتے ہیں، لیکن جنت میں گھر کے لیے ہم دن میں کتنی دفعہ دعا مانگتے ہیں. پھر اسی طرح یہ رات کو سونے کے وقت کی دعائیں ہیں، ان کو آپ بیڈ کے ساتھ لگا سکتے ہیں. شادی کے رشتوں کے لیے آسانی کے لیے دعائیں، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں شادی کا رشتہ کس طرح کہ کوئی دعا بتائیں، تو یہ اس کے لیے دعا ہے. پھر استغفار کی دعائیں ہیں، پھر اللہ کے خوبصورت صحیح نام جو ہیں ان کا کارڈ ہے، پھر تسبیحات کا کارڈ ہے،
پھر گناہوں سے استغفار پر کیا کیا دعائیں مانگنی چاہیے؟ جنت میں جانے والوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ بالاسحار هم یستغفرون، وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں. تو اس وقت ہمیں بھول جاتا ہے کہ کیا مانگے کیا نہیں، دعائیں یاد نہیں ہوتی. تو اگر یہ کارڈ آپ کے پاس ہو تو سارا ایک دفعہ پڑھ کے دعا مانگ سکتے ہیں. اسی طرح جادو، حقیقت اور علاج ہے، اس کے اوپر آپ غور و فکر کر سکتے ہیں. نارتھ ناظم آباد میں ایوری فرائیڈے کلاس ہوتی ہے فقہ القلوب کی، عربی امپروو کرنے کے لیے. خصوصاً جو لوگ ایک کورس کر چکے ہوں وہ اپنی مزید علم میں اضافے کے لیے اس کورس میں ضرور داخلہ لیں. اس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کی پہچان ہوتی ہے جس سے ایمان بڑھتا ہے. اچھا، یہ جو آؤٹ لیٹ ہے سعید غنی کے برابر میں ہے، مدنی مال کے سامنے. اسی طرح یہ کورسز کے فلائرز ہیں، آپ خود نہیں پڑھنے کے لیے آ سکتے تو دوسروں کو آپ دیں کہ وہ داخلہ لے لیں. اور دکان کا جو پورا ایڈریس ہے وہ یہاں پر موجود ہے، یہ آپ سب کو اور بھی اپنے محلے وغیرہ میں لوگوں کو دے سکتے ہیں. اوکے، اب اجازت. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.